السلام علیکم، ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 13 مارچ 1987 جامع مسجد معاویہ ملتان میں حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بارہا بیان کیا کہ یہ کوئی موسمی اور رسمی جلسہ نہیں، لوگ کچھ اور سمجھ کر کے آتے ہیں، اور سیاسی لیڈروں نے جو لقندرا پن اور لفنگا پن سکھا دیا ہے، بے شمار قوم کے نوجوانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہر شخص یہی سمجھتا کہ جلسہ کیا ہوگا، کسی کو گالی ہوگی، کسی پر تہمت ہوگی، کسی پر الزام اور بہتان ہوگا، کسی کی ماں بہن پنی جائے گی، کسی پر کچھ ہوگا، الزام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے تخیل پر۔ دین کا جلسہ دین کی خاطر ہے تو دین کے نام سے ہوگا، دین کے عنوان سے ہوگا، دین ہی بیان کرنے کے لیے ہوگا۔ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں، یہ صفائی نہیں، اظہار حقیقت ہے۔ صفائی تو الزام کی ہوتی ہے، اور اگر ہمیں کوئی الزام دے بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو اب پتھر ہیں جو رس نہیں سکتا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ کیا الزام ہے؟ جس دور میں رسول اللہ کے پیاروں پر الزام لگ رہے ہوں، ان بیویوں پر الزام لگ رہے ہوں جن کی تقدس کی قسمیں فرشتوں نے کھائی ہوں، جن کی صفائیاں خود خدا نے دی ہوں، اگر مجھ جیسے گناہگار پر کوئی الزام لگا دے تو مارا چہ پرواہ، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے صدقے میں سب کچھ گوارا ہے۔ اب میری بات وہ یاد رکھا کریں جو ضرب المثل کے طور پر 27 برس سے کہتا ہوں، میری ماں، ہر ایک کی ماں اس کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ اپنا ماں باپ ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو۔ اس کو کوئی عام حالات میں گالی دے تو آدمی قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، لیکن میں باوضو کہتا ہوں اور 27 برس سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی سوچ لیا کریں اور اسی جذبے اور اسی ایمان کے ساتھ بیٹھا کریں، یہی بات آگے تبلیغ کے طور پر کہا کریں کہ میری اور آپ کی ماں کو اگر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، سودا بنت زمعہ، زینب ام المساکین، زینب بنت جحش، صفیہ بنت حیی بن اخطب، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، جویریہ، برہ بنت زرار ابن حارث بن زرار المسترقی، ریحانہ بنت شمعون، ماریۃ الحفنیۃ المصریہ، میمونہ بنت الحارث، زینب بنت جحش، حفصہ بنت عمر اور عائشہ بنت ابی بکر کے مقابلے میں اگر کوئی شخص پوری عمر تسبیح لے کر ہماری ماؤں کو گالی نکالے، ان امت کی ماؤں کے مقابلے میں یہ گالیاں قبول ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جن کے دوپٹے کی طہارت اور پاکیزگی کی اللہ گواہی دے رہا ہو، اگر ان کا نام لینے کے مقابلے میں ہمیں کوئی بدنصیب بدبخت جو اپنی قبر کو جہنم کا ٹکڑا بنا رہا ہے اگر وہ گالی دیتا ہے تو وہ لکھ لے کہ وہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کر رہا ہے، اور اگر ہم امہات المومنین کی خاطر یہ گالیاں برداشت کر رہے ہیں، ہم ہزار گناہگار ہیں، امتی تو رسول کے ہیں، اور حضور کی خدمت میں یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، انشاءاللہ اپنی تمام تر گناہگاریوں کے باوجود نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ان کی چھاؤں نصیب ہوگی، ان ماؤں کے پاک دوپٹوں کی چھاؤں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس امید نہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھا کریں، اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ الزام کون سی نئی چیز ہے، کون سی نئی چیز ہے جو آج ہو رہی ہے؟ لوگوں نے ابو بکر پر الزام زندگی میں دینے شروع کیے، صحابہ کی زندگی میں ان کے بعد 1100 برس ابن سبا اور حسن بن صباح، یہودیوں کے پہلے ایجنٹ ابن السودا یمنی کلاتھ مرچنٹ کے بیٹے نے جو تحریک شروع کی، ناپاک علی کو وسیع رسول کہا، سب سے پہلے نبی اور ولی کا فرق کرنے کے بعد ولی اللہ کو نبی سے بڑھایا، اماموں کو نبی سے بڑھانے کا ناپاک اور لعنتی عقیدہ جس نے ایجاد کیا، اس سے لے کر اور اسماعیلی قرمتی باطنی تحریک، ابن میمون القداح کی وہ تحریک جس نے 50-60 خلیفوں کو ایرانی نژاد ہونے کے باوجود حرامی ہونے کا سبق دے کر جعلی سید بنوایا اور ایران اور عراق میں اور مصر میں ان کی حکومتیں قائم کروائیں، ان کی سازش کے اوپر 1100 برس لگے ہیں۔ اس کی غبار کو، گندگی کو دھونا آسان کام نہیں، لیکن اگر گندگی بڑھ جائے تو کیا جھاڑو ہاتھ سے پھینک دیا جائے؟ اگر کوئی جارو کش نہیں رہا، کوئی بھنگی نہیں رہا تو کیا اپنے گھر میں گندگی کے ڈھیر برداشت ہے؟ اپنے غسل خانے کی صفائی خود ہوتی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا بائیکاٹ کر جائے صحابہ کا، جو حلالی مسلمان ہے وہ اس خدمت کو اپنے ذمہ خود لے کر اٹھے گا، اور جب تک زندہ ہے یہ ڈیوٹی وہ ادا کرتا رہے گا۔
صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مطمئن ہو کر بیٹھو اور خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو کہ اس کام میں خدا نے مجھے اور آپ کو لگا دیا۔ معمولی نعمت ہے، شکر کرو خدا کا، کسی بدی بدماشی میں نہیں لگا دیا، کسی نیک کی برائی کرنے میں نہیں لگا دیا، کسی کے اوپر تہمت لگانے پر نہیں لگا دیا، بلکہ نیک لوگوں پر لگی ہوئی تہمتیں ہٹانے پر لگا دیا۔ یہ تو وہ کام ہے جو جبریل نے کیا۔ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو یہ تو اللہ نے کام میں لگا دیا، اللہ کا کرم ہے، اور اس احسان کا قیامت تک کیا ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات چل رہی ہے مسلسل، اور یہ زندگی بھر چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ نہ صحابہ کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، نہ امت رسول ابھی ختم ہو سکتی ہے، یہ امت بھی چلے گی، اور قیامت میں جب تک آخری علامات ظاہر نہ ہو جائیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ امت کافر ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت آئے گا کہ ساری امت کو ختم کرے گا پروردگار، لیکن اس کے بعد پھر کوئی آدمی اور بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ جب مومنوں کو اٹھائے گا تو پھر سوائے کفار کے اور کوئی نہ ہوگا، اور قیامت آنے کے سوا اور کوئی پیریڈ اور کوئی وقفہ باقی نہیں ہوگا۔ ایک بات جو 2 سال پہلے بھی بتا چکا، سال پہلے بھی بتا چکا، اس کا اظہار کر دوں اور دوبارہ بیان کر دوں، تاکہ وہ بے خبر عزیز، وہ نوجوان، وہ بچے جو سکولوں اور کالجوں کی فضا میں پڑھ رہے ہیں، رافضیوں کی لکھی ہوئی سازشی کتابیں جن کے زیر مطالعہ ہیں، اور اخبار کے گمراہ کن مضامین، لفنگے قسم کے منکرین حدیث، سبھی تبرائیوں کے وہ مضامین کہ جن کو چھاپتے ہوئے نہ اخباروں کے ایڈیٹروں کے کلیجے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ پریس برانچ کے بغیرتوں کو کوئی افسوس ہوتا ہے، جمہوریت، کافرانہ جمہوریت کی لعنتی آزادی کے مطابق جن کو پھلنے پھولنے کی آزادی ہے، ان کے جواب میں حدیث صحیح بیان کر کے اس لعنت کا سدباب کرنے کے لیے ایک جواب دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کر رہے، یہ کام اللہ کے رسول کی دعا اور ان کی خواہش اور تمنا کے عین مطابق ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنا اللہ کی پسند ہے، اسلام کی دعوت دینا پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، اور اسلام قبول کر لینا یہ امت کا شیوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کو اوپر سے اتارنا اللہ کا کام ہے، اس کو ہمارے لیے پسند کرنا یہ خدا کا کام ہے، اس اسلام کی دعوت دینا نبی کا کام ہے، اور اسلام کو قبول کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ امت کی۔ اب اس اسلام میں طہارت اور استنجے کے مسئلے سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے مسائل ہیں، مکروہ تحریمی ہو، مکروہ تنزیہی ہو، مستحب ہو، سنت ہو، مندوب ہو، واجب ہو، سنت موقتہ ہو، فرض ہو، حرام ہو، حلال ہو، جو چیز شریعت میں ثابت ہو جائے گی اس کو بیان کرنا فرض ہے، اور بیان کرنے کے بعد اس کو سننا اور ماننا بھی۔ بھائی اب بیٹھ جائیں، یہ تو ختم نہیں ہوگا قصہ، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ وہ قوم ہے جو شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، تورات کی پیشگوئی کے مطابق حضور نبی کریم سید الاولین والآخرین، قائد النبیین والمرسلین، قائد الغر المحجلین، اول المسلمین و اول المؤمنین و اولا بالمؤمنین، خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ سعیر اور فاران کی چوٹیوں پر جلوگر ہوئے، یعنی مکہ کے اندر داخل ہوئے، تو اس وقت نماز فجر سے پہلے امیر معاویہ کے ابا جان حضرت ابو سفیان کہو رضی اللہ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور ظہر کی نماز کے قریب کعبۃ اللہ کے سامنے صفا کی چوٹی پر ان کی اماں جان نے کلمہ پڑھا، اور امیر معاویہ اپنے ماں باپ سے بھی 1 سال قبل اسی مکہ مکرمہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو بہت سے آدمیوں سے چھپ کر، اپنے ماں باپ سے بھی چھپ کر، غالباً اپنے ہی ابا کی حویلی میں آ کر کے چھپ کر کے مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عمرے سے فارغ ہو کر حجامت بنوائی تھی۔ یہ بعد میں دانستہ بارہا بیان کر چکا ہوں کہ عمرے اور حج کے بعد احرام کھولنے کا طریقہ کیا ہے، مختصر کروں، وہ میرا موضوع نہیں، چاہے اس طرح پھروا دے سر پر، چاہے قینچی سے یا مشین سے کاٹ دے، محلقین سر کو مونڈنے والے، منڈوانے والے، مقصرین بالوں کو چھوٹا کرنا، دونوں طرح سے احرام کھل جاتا ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہو جاتا ہے، خوشبو لگانی جائز ہو جاتی ہے، حرم سے باہر نکل کر شکار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ شیعہ سنی کا متفقہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جب عمرے کا احرام کھولا ہے تو سر پر اس طرح نہیں لگوایا، بلکہ خود امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہاں 2 سال سے مسلسل میں نے پہلے سنائی کہ وہ خود اپنے لگڑ دادا جان حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے رشتے کے چچا علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حبر الامت، عالم امت، مفسر صحابہ حضرت ابن عباس کی روایت بیان کرتے تھے۔ یہ روایت حسن حسین نے سنی، ان سے زین العابدین نے سنی، ان سے محمد باقر نے سنی۔ محمد باقر کی روایت یہ تمام سنی شیعہ لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کی روایت سنی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام محمد باقر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور احرام کھولنے لگے مکہ مکرمہ میں، فقصر معاویہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمشقص، تو حضور علیہ السلام نے جب احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا، حجامت بنوانے کا ارادہ فرمایا، تو معاویہ کو یہ قرب نصیب ہوا کہ جن کا اسلام کا ماں باپ کو بھی پتہ نہیں لیکن نبی کو پتا تھا، علی کو معلوم ہو گیا تھا، ابو بکر و عمر کو معلوم ہو گیا تھا، عثمان کو معلوم ہو گیا تھا، سعد بن ابی وقاص کہیں گئے ہوئے تھے، وہ نہیں دیکھ سکے، ان کا مجھے تو معلوم نہیں۔ تو جتنے صحابہ عمرہ کے وقت میں احرام کھولنے کے وقت حضور کے گرد موجود رہا، رعینا ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ معاویہ آئے، حضور نے اسلام تو ان کا قبول کر لیا تھا، پاس بیٹھایا، یہ شرف بخشا کہ قینچی اور لوہے کا پتلا جو اس طرح کا کام دیتا خود لو اور میرے بالوں کو کاٹ کر مجھے عمرے سے حلال کرو۔ دوسرے لفظوں میں آج کی اصطلاح میں حضور کے نائی بننے کا شرف امیر معاویہ کو حاصل ہوا۔ یہ شیعہ سنی کی متفقہ روایت ہے۔ میری گزارش سمجھ آتی؟ تو یہ 7 ہجری میں امیر معاویہ نے ادھر اسلام قبول کیا، ادھر خدا کی رحمت چھم چھم برسنے لگی، نبی نے گود میں بٹھا لیا۔ رشتے میں بھتیجے تو لگتے تھے، سب سے پہلے یہ شرف بخشا تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ نجاست کفر کی دل کی نجاست ہے، جسم کی نجاست نہیں۔ کفر کی نجاست اتنی زبردست ہے کہ جسم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا کر امیر معاویہ کے ظاہر و باطن کو پاک کیا اور اپنے پاک سر مبارک کے پاک بالوں کو کاٹنے کے لیے کسی اور حجام اور نائی کا انتظار نہیں کیا، بھتیجے سے ہی کہا کہ تم ہی یہ کام کرو تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ جو شخص مجھے عمرے سے حلال کر رہا ہے وہ کافر نہیں تھا، میرا مسلمان تھا، میرا عزیز تھا، میرا بھتیجا بھی تھا، میرا صحابی بھی تھا، میرا حجام بھی تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اس موقع سے 1 سال بعد فتح مکہ کا نظارہ دنیا نے دیکھا۔ فجر کی نماز کے وقت میں لمبا واقعہ ہے، حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، پھر زور تک وہ شہر میں داخل ہوئے، حضور کا لشکر بھی داخل ہو گیا، پھر جو ہونا تھا ہوا، انقلاب عظیم برپا ہوا۔ تو امیر معاویہ کی اماں جان حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ یہ بات اعادہ کر کے یاد کرا رہا ہوں، 2 سال پہلے سنائی تھی، شاید بھول گئی ہو۔ ساتھیوں کو خصوصاً علماء کرام کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو آگے بیان کیا کریں تاکہ اپنے مقتدیوں کی، بے خبر لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ سبائیت اور رافضیت اور جھوٹی شیعت کا جو زہر کا ٹیکہ لگ رہا ہے اس کا سد باب کریں، اس کا ڈیفنس کریں، جواب میں رد رافضیت کا زہریلا ٹیکہ لگائیں، زہر کو زہر ختم کرتا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، انہوں نے روایت کی ہے، البیہقی عن یحییٰ بن بکیر عن اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مصدقہ ترین راوی ہیں، لیث بن سعد امام مالک کے ساتھیوں میں شاگردوں میں ہیں، عروہ ابن زبیر تابعین میں جید ترین تابعی ہیں، اما عائشہ کے بھانجے بھی ہیں، بڑی سوتیلی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے بھی ہیں، اور اپنے وقت کے رئیس الفقہاء بھی ہیں، رئیس التابعین بھی ہیں۔ انہی نے آ کر بہت سی روایتیں حضرت عائشہ سے پوچھی تو یہ بات بھی پوچھی کہ کچھ پتہ ہے بی بی ہندہ کے اسلام کا قصہ؟ تو اماں نے اپنے بھانجے کو سنایا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ روایت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشن کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ان ہند بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ ما کان مما علی وجہ الارض اخباء او خباء احب الی من ان یذلوا من اہل اخبائک او خبائک ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل اخباء او خباء احب الي من ان يعزوا من اهل اخبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله
ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی حرج ان اطعم من الذی له او کما قال. امام بہقی روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بی بی ہندہ جب کلمہ پڑھ چکی، حضور علیہ السلام کے قیام کو کچھ وقت گزر گیا، صفا کی چوٹی پر بیٹھ کر قریش کی سردار عورتوں کے ہجوم میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اور چونکہ وہ غزوہ احد میں حضور کے چچا کا کلیجہ چبا چکی تھی، اس وقت وہ اپنے خامد اور امیر معاویہ کے ابا حضرت ابو سفیان کی قیادت میں حضور کے مقابلے کے اندر وہ احد کے میدان میں پہنچی ہوئی تھی، اور اپنے لشکر کو غیرت دلاتے ہوئے عرب کی عورتوں کے ساتھ مل کر کے یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی. نحن بنات الطارق، ہم تو شہزادیاں ہیں، آسمانوں کے باشندے ہیں. نمشی علی النمارق، ہم تو زمین پر پاؤں رکھنا بھی توہین سمجھتے ہیں، غالیچوں پر چل کر ہماری زندگی گزری. ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی، اے مکے سے آنے والے لشکر قریش، اگر تم نے آج فتح نہ حاصل کی، اگر تم شکست کھا کے آئے، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، تم سے طلاق لے کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. وَإِن تُقْبِلُوا نُعَانِقِي، اور اگر تم فتح یاب ہو کر کے آئے، تمہیں گلے ملیں گی تمہاری محبت اور وفا کا ہم صلہ دیں گے. یہ وہ بی بی ہندہ تھی، ان کو شرم دامن گیر تھی. تو تمام روایات میں آتا کہ ہندہ جب آئی ہیں وَهِيَ مُتَنَقِّبَاتٌ، وہ تو جتنی عورتیں تھیں بی بی ہندہ بھی ان میں تھیں، انہوں نے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے. ایک تو اس لیے کہ شرفاء کے ہاں اب بھی پردہ ہے، غریبوں میں بھی پردہ ہے، لیکن جن لوگوں نے شرافت چھوڑ دی ہے، چاہے وہ پیر زادے ہیں، چاہے مولوی زادے ہیں، چاہے سید زادے، انہوں نے چھوڑ دی، بس چھوڑ دی. اور حیا جب گئی تو پھر گئی، پھر سید زادہ کیا اور پیر زادہ کیا اور شیخ زادہ کیا اور مغل زادہ کیا. یہ تو ایک لطیف ترین جوہر ہے کہ جب تک قابو میں رہے تو آدمی کی عزت آبرو محفوظ ہے، جب یہ گئی تو پھر گئی. جیسے گئی ہوئی ہوا واپس نہیں آتی، اڑی ہوئی خوشبو واپس نہیں آتی، پھیکی پڑی ہوئی رنگت واپس نہیں آتی، گئی ہوئی عزت بھی واپس نہیں آتی. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ساری عورتیں قریش کے سرداروں کی بیٹیاں، بنو امیہ کی، بنو جمح کی، خود بنو ہاشم کی، یہ سب بنو عدی کی، بنو مخزوم کی، ابو جہل کے خاندان کی، یہ عورتیں برقع پہن کر آئیں. وفیہن ہند، انہی میں بی بی ہندہ بھی تھی، پردے کے ساتھ آئیں. حضور کے پاس حضرت عمر پہرے دار کے طور پر تلوار لے کر بیٹھا کرتے تھے. یہ کام چھوٹا سے صحابی بھی انجام دے سکتے تھے، لیکن حضور نے اعتماد کامل کی بنا پر فاروق اعظم کو یہ جرنیلی ڈیوٹی سپرد کی تھی کہ ننگی تلوار لے کر پاس بٹھاتے تھے. اور ان کا عرض کیا ہوا قول تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اس لیے بیٹھوں کہ کوئی منافق، کوئی دشمن چھپ کر آپ پر حملہ نہ کر دے. تلوار میان میں بھی نہیں ہوتی تھی، ننگی تلوار ہوتی تھی. تو آئیں، بیٹی ہے جس کو آپ کے علی نے بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، امیر معاویہ کے ماموں حنظلہ کو قتل کیا تھا، ان کے عتبہ کے بھائی شیبہ کو قتل کیا تھا، ربیہ کو قتل کیا تھا، بڑے گبر جوان مارے گئے تھے. تو یہ وہ ہند آئی ہے. تو حضرت ہندہ نے پھر حضور کی خدمت میں بات چیت ہو، آپ نے فرمایا کہ آج کیسے آئی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کفر کی تلافی کروں، بیعت ہونے کے لیے آئی ہوں. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. فاروق اعظم درمیان میں بیٹھے، حضور نے الفاظ کہلوانے شروع کیے، بیعت شروع ہو گئی. وہ مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، ایمان تازہ کرنے کے لیے. کہ جب حضور نے یہ کہلوایا کہ کہو لا اشرک باللہ، میں شرک نہیں کروں گی، کہیں گے بالکل. شرک اب کیا کریں گے؟ جن کے ساتھ شرک کیا تھا وہی ہمیں دغا دے گئے، وہ بت ہی کام نہیں آئے. آ گیا ولا نسرق شیئا، اور ہم کوئی چیز چوری نہیں کریں گی. یا رسول اللہ وعدہ کرنے سے پہلے ایک بات پوچھ لوں، ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدہ، کہ میں کیا کروں، میرا خاوند ابو سفیان کچھ بخیل قسم کا آدمی، جتنی میں چیز مانگتی ہوں اتنی نہیں دیتی، کیا میں اس کی چیزوں میں سے، پیسے سے، مال سے کچھ لے لیا کروں؟ یہ دو روایتوں میں دو الفاظ آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الا بالرضا، خاوند راضی ہو تو لے لینا، چوری نہ کرنا خاوند. بات سمجھ آئی؟ دو دفعہ یہ پوچھا، بات ہو گئی. اتنے میں ابو سفیان تو صبح کو بیعت ہو چکے تھے، وہ بھی آ گئے. یا رسول اللہ میری طرف سے اجازت ہے، بڑی خوشی سے چیز لے سکتی ہے. ستو گھوڑوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، اصل تو سونے چاندی کی بات ہوتی ہے. ہاں کو بخیل النفس کو بہت زیادہ سخی آتا، حاتم دائی کی قبر پر بلڈوزر چلانے والا ایسا ہی ابخل الناس ہو کہ جو ستو اور گل اور لال مرچیں لینے پر بھی لڑتا ہو بیوی سے، تو کیا بات ہے. ایسے آدمی کے پاس خدا کرے قبر بھی نہ بنے.
تو ہو گئی بات. آگے چلتے چلتے فقرہ آیا کہ بلا نزنی، ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم بدکاری نہیں کریں گی. ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ کی اماں ٹھٹک گئی، پیچھے آ کے کہیں یا رسول اللہ، یہ آپ ہم سے کیسا وعدہ لے رہے ہیں؟ حل تزنی الحرہ اب تزنی الحرہ، کیا کوئی شریف زادی بدکاری بھی کر سکتی؟ یعنی شریفوں کے ہاں یہ تخیل بھی نہیں آ سکتا. یہ اس خاندان کی ناک ہے جس کا نام ہے ام معاویہ ہند بنت عتبہ. حضور خاموش ہو گئے. آپ نے محسوس کیا کہ میرے خاندان کی عورت اپنی صحیح غیرت کا اظہار کر رہی. حضور کا چپ ہونا تائید کے لیے، تصویب کے لیے، ہمدردی کے لیے اور اظہار تصدیق کے لیے تھا. اب تزنی الحرہ، آپ وعدہ لیتے ہیں کہ بدکاری نہیں، کیا کوئی شریف عورت بدکاری بھی کر سکتی؟ آگے آیا ولا نقتل احدا، ہم کسی کو بے گناہ کو قتل نہیں کریں گی. آخر قریشی ہیں، حضور کی ساس بھی ہے، ایک رشتے سے بھوجائی بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہم کیا قتل کریں گے؟ ہم نے بچوں کو پالا، ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا، ہم نے بچے پالے تھے، میدان جنگ میں بھیجے، پالے ہم نے تھے، قتل آپ نے کی. ہم کیا وعدہ کریں کہ قتل کریں گے؟ یہ نہیں کرتے. ہاں چل دیے برادری چکورا نہیں مکڑیاں. حضور مسکرا کر کے چپ ہو گئے. غالباً اتنا جواب دیا کہ جب ہم نے قتل کیا تو وہ کافر تھے، ایسا جواب دیا. یہ نہیں کہ جواب تھا نہیں. حضور کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ بیچاری کو تکلیف تو اب تک ہے کہ میرا بھائی بھی مارا گیا، میرا باپ بھی مارا گیا، میرا تایا بھی مارا گیا، میرا چچا بھی مارا گیا، صرف میرے بیٹے 2 بچ گئے. تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو یہ جواب دیا کہ ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا، چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پالے، جب جوان ہوئے آپ کے مقابلے میں قتل تو آپ نے کیا، ہم کیا قتل کریں گے؟ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جب حضور کا کچھ دن قیام ہوا، تقریباً 21 روز، تو ایک محفل میں پہنچی اور کہیں گے یا رسول اللہ آج ایک دل کی بات کہنے آئی ہوں آپ سے. اب ساس بھی ہے، بھوجائی بھی ہے. ام حبیبہ کی سوتیلی ماں ہے اور ام حبیبہ ام المومنین تو حضور کی ساس بھی ہوئی، اور ابو سفیان دوسرے دادے کی اولاد ہونے سے حضور کے بھائی بھی ہیں، علی کے بھائی بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھوجائی بھی ہوئی. جو ملتانی جو بیجائی آخر برجائی زیر پا کے بڑے منہ بنا کے کچھ جی دکھا ہے نا، لیکن میری بھیجائی لگ دی سب کے منجا بلکہ کوہ چھوڑا. ہاں جی بھیجائی بھی لگ دی. تو بھوجائی بھی تھی، اردو میں اس کو بھوجائی کہتے ہیں، پنجابی میں بھر جائی کہتے ہیں، ہمارے یہاں ملتان میں بھیجائی کہتے ہیں. ہاں جی سنتے رہے حضور. کیا کہا؟ یا رسول اللہ ما کانا مما علی وجہ الارض اخباء او خباء احب الی من ان یذلوا من اہل اخبائک، کہ پیغمبر میں اپنے دل کی بات بتاتی ہوں. جب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑا تھا میرے دل میں آگ جل رہی تھی، میرے دل میں غیظ و غضب بھڑکا ہوا تھا. میری تمنا یہ تھی کہ چاہے آپ قریشی ہیں اور قریشیوں میں ہاشمی بہت اونچے ہیں، میری تمنا یہ تھی کہ آپ کا خاندان، آپ کے خیمہ بستیوں میں رہنے والے برادری والے کائنات میں سب سے ذلیل اور پامال ہو جائے. لیکن جس وقت سے کلمہ پڑا ہے وَالْيَوْمَ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ مِّنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَنْ يَعِزُّوا. لیکن آج میں آپ کے سامنے اظہار حقیقت کرتی ہوں. آج آپ کو دیکھ کر میرے دل کی تمنا اور آواز یہ ہے کہ آپ جہاں ہوں اور آپ کی اولاد اور خاندان جہاں بھی ہو، خدا کرے کہ ساری کائنات سے زیادہ عزت ان کی ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام معاویہ، حضرت معاویہ کی اماں جان جنہوں نے کلمہ پڑھا. اگر حضور چپ ہو جاتے تو سمجھا جاتا کہ بس امیر معاویہ کی اماں نے ڈر کے مارے ایک بات کہی، حضور نے چپ کر کے ٹال دیا کہ اب لشکر تو میرا فاتح ہو چکا ہے، اب اماں کی ہوش آواز کیا نہیں لگے، اب لگی ہے میری خوش آمدید کرنے. یہ بات نہیں. پیغمبر نے اپنے دل کے بات کا جواب دے کر، اپنے دل کی بات کہہ کر دشمنوں کا منہ کالا کیا، حق کا بول بالا کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک لفظ جواب میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، کہ ہندا پھر یاد رکھ اگر تیرے دل میں یہ تمنا تھی تو میرا بھی پہلے یہی نقطہ نگاہ تھا کہ اگر تم لوگ کفر نہ چھوڑو تو خدا تم کو بھی ذلیل کر دے. لیکن تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم کہتی ہو کہ آج نبی میرا آپ کے متعلق یہ خیال نہیں بلکہ ارادہ تمنا ہے، میری محبت کا جوش یہ کہتا ہے کہ خاندان قیامت تک کے لیے آپ اور آپ کی نسل جو باعزت رہے. تو پھر میں محمد جس کی جان خدا کے قبضے میں ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قیامت تک جہاں تیری نسل موجود ہے خدا کرے وہ بھی باعزت رہے. نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ آوے، زور نہ نعرہ تکبیر.
خاندان معاویہ، خاندان بنو امیہ، خاندان بنو امیہ، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ، خلافت معاویہ، امارت معاویہ. بات تو کچھ بھی نہیں. پیغمبر نے یہ تمنا کی ہے کہ جب تک دنیا رہے تیرے خاندان کا نام اونچا کرنا ہے. اب سوچ لو دیوبندی ہو یا بریلوی یا اہل حدیث کہ اپنے ٹھکانہ جہنم بنانا ہے یا جنت میں؟ بولو. جنت میں بنانا ہے تو پھر نبی کی اس تمنا کی تکمیل کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ اس خاندان کی عزت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ ان کا نام عزت سے لینا پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں، ان کی نام کی عزت کا ڈنکا بجانا پڑے گا کہ نہیں؟ اور جو اس کو چھوڑے گا وہ نبی کے سامنے پیش ہونے کے قابل، آنکھ اٹھانے کے قابل، شفاعت کا مستحق نہیں بن سکے گا. نبی کو قیامت کے دن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. نبی نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفس محمد بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے. میں بھی یہ بھی تمنا رکھتا ہوں کہ اب قیامت تک جب تک نسل معاویہ موجود ہے خدا کرے وہ ایک ایک انسان کائنات میں معزز ہو کر کے جیے. معاویہ 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 معاویہ. ہمیں اور کوئی دلچسپی نہیں. درجہ ابو بکر کا بہت اونچا ہے، درجہ عمر عثمان علی کا بہت اونچا ہے. اصول یہ ہے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو گالی دی جائے اسی کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، جس پر تہمت لگائی جائے اسی کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، جس کو برا بھلا کہا جائے بغیر کسی دعوی شرعی کے وہی مظلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں، کوئی کتب غوث ان کی جوتی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کسی کتب غوث مجدد ابدال کو اوتاد کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کو کائنات کا نبی کے بعد سب سے بڑا مقتدا نہ مانو. وہ مسلمان کا بچہ مسلمان کہلا نہیں سکتا جب تک نبی کے ساتھ اس کے اصحاب، اس کے ازواج، ان کی اولاد جو مومن ہیں اور حضور کے رشتہ دار جب تک ان کے ایمان کو کائنات کے ایمان کا مدار نہ مانو. ان کا ایمان مدار ایمان ہے. اگر وہ مسلمان نہیں پھر دنیا میں کوئی شخص بھی نہ حلالی ہے نہ مسلمان. تو کہ ایمان انہوں نے دیا، اسلام انہوں نے دیا، کتاب ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے انہی نے سپرد کی، حدیث رسول انہی نے بتائی، حرام و حلال انہی نے سمجھائے. وہی کا آنا جانا فرشتے کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا. ہم نے نہیں دیکھا فرشتوں کو صحابہ نے دیکھا. ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتا، حالانکہ روز ستیہ ناش کر جاتا ہے اور لوگ بھاگے پھرتے کہ میں کہاں جاؤں، ڈرم کہاں ہے. سمجھے نا، لوگ ڈرم تلاش کرتے پھرتے، شیطان نہیں نظر آتا، اور ان کو تو فرشتے ملتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، مہاجرین میں ہیں. مدینے میں قیام تھا، کتنے دنوں تک حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کی. بعد میں خیال آیا چلو بیعت کر لیتا ہوں، معمولی درجے کا آدمی تو نہیں ہے علی. لیکن جب علی مرتضیٰ نے یہ کہا کہ جنگ میں شریک ہو جائیے تو میں جنگ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ سامنے بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو. میں کسی کو بھی 100% حق پر نہیں کہتا، کسی کو بھی نہ حق نہیں کہتا. جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں. باقی تمہیں مانتا ہوں کہ تم نیک ہو، بزرگ ہو، بہت فائق ہو، ہم سے اونچے درجے کے ہو، خلیفہ مانتا ہوں تمہارے ساتھ مل کر میرے معاویہ سے جنگ نہیں کروں گا. الزام کچھ عزیز نوجوانوں نے رکا لکھ کر بھیجا ہے، ان کا مجمل جواب دے رہا ہوں. امام نسائی اکیلے حجت نہیں، لکھا ہے کسی بزرگ نے، امام نسائی نے یہ کہا، فلان یہ کہا. یہ باتیں بھی رافضی راویوں کی ہیں. اس وقت میرے پاس حدیث پر تنقید کا وقت نہیں. اور ترمذی کی حدیث کو غریب کہنے سے کیا فرق پڑے؟ غریب حدیث حجت نہیں. ضعیف حدیث بھی اس وقت میں حجت ہو جاتی ہے جب اس کے مقابلے میں صحیح نہ ہو. یہ تو غریب کا معنی تھا کہ راوی ایک ہے، منفرد ہے. کس پاگل کے بچے نے کہہ دیا کہ غریب حدیث حجت نہیں؟ خبر واحد بھی حجت ہو جاتی ہے جب مقابلے میں ٹکر کی حدیث نہ ہو. مشہور حدیث، متواتر حدیث تو بہت اونچی ہے. اور یاد رکھو ساری کائنات کی حدیثیں متواتر نہیں، مشہور نہیں. ہر حدیث حسن نہیں، غریب بھی ہے، سمجھ آئی؟ چھوٹے درجے کی حدیثیں بھی ہیں. لیکن جب ان کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے، درمیان میں کوئی دجال، کوئی کذاب، کوئی سبائی، کوئی تبرلائی، کوئی جبری، کوئی قدری، کوئی معتزلی، کوئی کرامی، کوئی ممات النبی کا قائل، کوئی خبیث ملعون، توحید کا منکر، کوئی علی کو خدا کہنے والا راوی نہ ہو تو خبر واحد بھی پھر حجت ہو جاتی نہیں، پھر کمزور حدیث بھی حجت ہو جاتی. ایک کمزور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پسینے سے گلاب کی پرورش ہوئی ہے. علماء نے کہا حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی تردید کی وجہ کوئی نہیں، تردید کی وجہ کوئی نہیں. علماء نے کہا مطلب ٹھیک ہے چاہے حدیث صحیح نہیں. کیا حدیث کمزور ہے، مطلب غلط نہیں ہے.
اور اس کی دلیل دے دوں بات منہ پر کہ منہ کیونکہ بلے شاہ سے میرا تعلق ہے، وہ بھی سید تھے، میں بھی غریب انہی کے خاندان کا کہلاتا ہوں، وہ اونچ کے تھے، میں جھکاڑ دا صحیح اونچ والے ہو کہ جھکا نہیں جھاد پاؤ۔ بابے بلے نے کیا کہا تھا، منہ آئی بات نہ رہ دیے تو سچ آنکھیں بھامبڑ مچدا ہے، تو بھامبڑ مچاون کی تو لگے کھڑے۔ بابا بلے شاہ کی بولی پوری کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان الانبیاء خلقوا من طینۃ الجنہ، کہ اللہ کے نبیوں کا خمیر جو ہے وہ جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت میں بدبو کا تصور بھی نہیں ہے، وہ سراپا مسک و اظفر ہے، سمجھے؟ تو جن کا خمیر جنت کی مٹی سے بنا ہو ان کے پسینے میں خوشبو آ گئی تو تعجب کیا ہے؟ تعجب تو ہمارے پسینے پر ہو سکتا ہے، ہمارا پسینہ کسی کو لگ جائے تو ماشاءاللہ جا کے کپڑا دھونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اگر ماشاءاللہ دیہات کے مظفر گڑھ کے یا رحیم خان کے پیلو کھائے ہوئے ہوں اور ساتھ جاٹوں کا خاص طور پر وصل نالا چکر کھا کے ہم دپیاں ہے، اگر ماشاءاللہ بصر شریف کا مارا ہوا پسینہ نکل کر لگ جائے تو میرے خیال میں صابن سے دھوئے بغیر کپڑے سے بو نہیں جائے گی، لیکن حضور کا پسینہ تو صحابہ مانگ مانگ کر لیتے تھے۔ ام سلیم نے شیشی میں بھر کر رکھا تھا، واقعہ پچھلے جمعے سنا چکا ہوں، 6 لمبا ہو جائے گا، کہ ایک صحابی غریب تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی بھی جوان ہے، شادی کی صورت نہیں بنتی، غربت بھی گھر میں بہت ہے، کیا کروں؟ فرمایا اتنی غدن کل آنا تجھے بتاؤں گا۔ حضور پاک نے اللہ میاں سے مشورہ کیا ہوگا، جبریل سے مشورہ کیا ہوگا، فرمایا جب آؤ گے فاتح بعود، ایک لکڑی بھی لے آنا، بقارورت ایک شیشی بھی لے آنا۔ شیشی لے کے حضور اندر تشریف لے کے، گرمی تھی، جس میں مبارک کو لگائے تو پسینہ اس میں داخل ہونا شروع ہوا، حضور کو پسینہ بہت آتا تھا، صحت مند آدمی کو پسینہ آئے تو یہ بھی علامت صحت ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف المزاج نظیف الفطرت، سمجھ آئی نا، مطہر الفطرت کون ہوگا؟ آپ کے جسم میں پسینہ خوب آتا تھا، معتدل القدام، ساری کائنات میں کسی آدمی کی مزاج اور فطرت و طبیعت اتنی معتدل نہیں تھی جتنی حضور کی تھی۔ میں نے طبیبوں سے خود سنا کہ جو حضور کی عادتیں ہم پڑھتے ہیں حدیث میں، شمائل ترمذی میں، کائنات میں اس سے زیادہ معتدل فطرت کا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو پسینہ جمع کیا تو شیشی بھر گئی، اور شیشی آئی ڈرم نہ آئی، ہے نا، اصل تو ماشاء اللہ کہنا شیشو ہو سی بوتل۔ اس کے بعد حضور نے وہ لکڑی لی اور اس میں عطر میں، وہ عطر سے زیادہ جو خوشبودار پسینہ اس میں ڈال دی، اور میں اس کو لے جاؤ اور اپنے کام میں لانا، یہ لگاتے رہو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ وہ لے گئے، انہوں نے جا کے پسینہ جو آئے کپڑا اس پر لگا دیا، لوگوں نے ہدیے دینے شروع کیے، ان کے گھر کا نام ہی پڑ گیا بیت المطیبین، نبی کے پسینے کی خوشبو والوں کا گھر، سارے مدینے میں عرب میں مشہور ہو گیا آل المطیبین، بیت المطیبین، کہ یہ پاک ہیں، خوشبو ان کو نبی کے پسینے کی خوشبو کا ہدیہ عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو تحفے اور فتوحات عطا کی کہ سارے گھر کی غربت بھی دور ہوگی، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اور گھر کا نام وہ پڑ گیا کہ قیامت تک کے لیے نبی کے پسینے کے تقسیم کا ڈیلر بن گئے حضور کے پاک پسینے کے، آل المطیبین۔ تو نبیوں کا پسینہ کاہے سے ہوتا ہے؟ جنت کی مٹی سے ہے، اور جنت میں سوائے خوشبو کے اور ہے کوئی نہیں۔ حضور سے پوچھا معراج کے بعد یا کسی خواب کے بعد، حضور سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کسی کافر نے بھی پوچھا تھا کہ اچھا بتائیے جنت کی مٹی کا رنگ کیسا ہے؟ فرمایا تھا میں نے اس کو دیکھا ہے، اب یض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، واظفر من المسک او کما قال، اور کستوری سے زیادہ اس میں خوشبو ہے۔ یہ وہی کہے گا نا جس نے دیکھا ہو، جس نے سونگا ہو، ہمیں تو اپنے کپڑے کی بدبو کا پتہ نہیں چلتا، مگر تحقیق کرنی پڑتی کہ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اب جی ایک محقق کا قصہ سنایا کرتے، وہ لطیفہ بھی درمیان میں ہو جائے، ان کو ہر بات کی تحقیق کرنے کی بڑی عادت ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کیوں آئی، اور کیسے آئی، اور کتنی آئی ہے۔ تو ایک دفعہ چلتے چلتے ان کو اپنی جوتی پر کوئی چیز لگی ہوئی نظر آئی، ظاہر ہے کہ بازار میں چلتے ہوئے گوبر، لید، گندگی، گار یہی کچھ لگی گیا اور کی، لیکن نہیں، بہت بڑے محقق تھے، فلسفی نے فوراً جھک کر کے پہلے جوتی کو دیکھا، پھر جوتی کو انگلی لگائی، پہلے نجاست جوتی میں تھی پھر انگلی کو لگی، پھر حضرت نے ناک کے ساتھ کی کنگن، یہ تو بہانہ معلوم ہوتا ہے۔ تو تحقیق کرتے کرتے جوتا بھی خراب کیا، الو کے پٹھے نے ہاتھ کو بھی آلو، پھر آخر میں ناک پر بھی لگا دیا۔ اللہ ایسا محقق اور فلسفی نہ بنائے، مطلب ہے کہ تحقیق کے لیے تک ہوتا ہے، تو غلط قسم کے محقق جو ہے وہ جوتی کی نجاست کو ناک تک خود لے آتے ہیں۔
تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ مکمل تحقیق کر کے ناک تک نہ کو کوئی تو گندگی معلوم ہوتی ہے. تو الو کے چرخے پاؤں میں جو بازار میں لگی کہ وہ کیا کستوری ہوگی؟ ظاہر ہے یا گال ہے یا گوبر ہے یا لید ہے یا گندگی اور کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبیوں کی مٹی جنت سے آئی ہے. اس خمیر میں خوشبو فطرت ہے, یہ کوئی تصنع نہیں. اور چونکہ فطرت خمیر ہی ایسا تھا, جنت خمیر تھے تو پسینہ گلاب تھا. یہ میں نے اپنا مصرع لکھا ہوا ہے, جنت خمیر تھے تو پسینہ گلاب تھا. افزوں ملائکہ سے نظافت حضور کی, اس لیے حضور کا جو وجود ہی خوشبو سے مرکب تھا, اس لیے سب سے زیادہ حضور کو خوشبو بھی پسند تھی. عطر ہر وقت میں پاس رکھتے تھے, جمعے کے دن عید کے موقع پر نہاد ہو کر آپ خوشبو ملتے تھے. تو بات چھوڑی, میں کہتا ہوں کہ خبر حجت ہے. پھر ایک اور بات ایسی کہہ دوں جو نہ سنی ہو. ہر امام اور محدث کا ایک نقطۂ نگاہ ہے, یہ پیشگی مسئلہ صاف کر دوں, لمبی بات نہیں کروں گا. جس کو زیادہ محقق بننا ہو میرے پاس آ جائے, میں بتا دوں گا کہ گندگی اس کے ناک پر لگی ہوئی ہے, جوتے کو لگی ہوئی ہے. یہاں یہ جو اسماء و رجال کی تحقیق اتنی مشکل ہے یہاں پر, اوروں کا غریبوں کا مسلمانوں کا حق ہے. مجھے تو ان کو 2-4 باتیں سنانی ہوتی ہیں. تو امیر معاویہ کے دسترخوان پر آئے بیٹھے ہیں, اور وہ بڑے سخی تھے. سخی تو علی بھی بڑے تھے, لیکن فقیر آدمی تھے, پاس ہوتا کچھ نہیں تھا, جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. جو کی روٹی آتی تھی وہ بھی بانٹتے تھے. علی کو بزدل تو نہیں تھے معاذ اللہ, یہ بخیل نہیں تھے. اور ان کے بھتیجے حضرت جعفر طیار شہید کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر, جو یزید بن معاویہ کے داماد سسر ہیں, جن کی بیوی بیٹی دوسری بیوی سے ام محمد نام کی بیٹی یزید کی بیوی, جس میں سے پہلی ساری اولاد اسی میں سے ہوئی, وہ عبداللہ بن جعفر. لکھا ہوا کتابوں میں کانا من اجواد العرب فی زمانے ہی, اپنے زمانے میں تمام عرب سے زیادہ سخی تھے. ان کے گھر میں کوئی 1-2 مرغیاں نہیں ذبح ہوتی تھی. اگر مرغیوں کو باہر ماشا پہ ٹوکرا ہی صاف ہوتا. ہاشمی تھے, حضور کے بھی بھتیجے لگتے تھے, علی مرتضیٰ کے بھی بھتیجے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. اور جب اونٹ ذبح ہوتے تو پھر ایک آدھ اونٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تقریباً 2 دفعہ آئے مدینہ منورہ خلافت کے بعد, سن 53 میں اور سن 56 ہجری میں. تو انہوں نے پوچھا آ کر کہ حسن حسین کہاں ہے؟ پہلے ان کے گھر پر گئے, آخر عزیز داری تو تھی. ان کا ہما واصحابہم کلہم فی بیت عبداللہ بن جعفر, کہ آج سب عبداللہ بن جعفر اپنے چچا کے بھائی کے گھر میں گئے. امیر معاویہ کے ہاتھ میں عصا تھا, لاٹھی ٹیکتے تھے, السلام علیکم. وہاں گیا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا سخی داتا کا, بیٹھے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے بیٹھایا. میں ماتشتا ہوں, امیر فرمائیے آپ کیا کھائیں گے؟ مرغی کا گوشت ہو, کلیجی ہو, کیا چیز مرغوب ہے؟ کہیں گے حل عندکم المخ, اور مکھ ہے, مکھ جانتے ہو کوئی نا, ہڈی نلی کا گدا ہے, کھاندے پھر ہم تو میں یاد کوئی نہیں رہا. کبھی ٹکر کے راج کھادا, یہ پتہ نہیں 15 روٹیاں کھا دیا, یہ پلا دے ڈوٹے کھا دیں, پتہ کچھ کھادا, پتہ نہیں سوا کھا دی کہ کیا کھادا باہر کے. اب آپ خود سوچیں, ایک ہڈی کی نلی میں سے 6 ماشے مکھ نکل آئے گی, بڑی ہڈی ہو تو تولا نکل آئے گی. تمام روایات میں, سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی روایتوں میں, فوتیہ بقدح, اتنا بڑا پیالہ آیا, وہ مکھ سے بھرا ہوا تھا. تو ظاہر 10-15 نلیوں کی مکھ ہوگی. امیر معاویہ نے وہ ایک نہیں 4-5 پیالے کھائے, کھانا کھایا نہیں, وہی کھائے. نفیس المزاج آدمی, عرب تھے, قریشی تھے, اموی تھے, کھلانے والے ہاشمی تھے, کھانے والے اموی تھے, دونوں سخی. لیکن امیر معاویہ کی سخاوت جو ہے وہ کچھ زیادہ مشہور ہے. حضرت علی کے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ, یہ بہت دیر میں مسلمان ہوئے. کفر کا ماحول تھا مکہ مکرمہ کا, علی کے بھائی ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکے. 23 برس کے بعد, 21 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا. اور عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ جب وقت آیا تو جنگ جمل ہو یا صفین, امیر معاویہ کے ساتھ ہی, اپنے بھائی علی کے ساتھ نہیں تھے. دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو, البدایہ والنہایہ, تبری, شیعہ کی سنی, ناسخ التواریخ اٹھا لو شیعہ حضرات کی, کوئی کتاب اٹھا لو کہ عقیل بن ابی طالب کہاں تھے. ذهب الى معاویہ وقام عنده وكان معه في الصفين ومات ودفن في الشام. امیر معاویہ کے پاس چلے گیا, علی مرتضیٰ کے پاس نہیں رہے, کیونکہ علی مرتضیٰ فقیر آدمی تھے. انہوں نے کہا ہرند کا شان اور بلابا اور نکو کڈھے کوئی شاہد کڈھے, کہ بھائی جان میرے پاس کچھ نہیں. کہا امیر المومنین بڑے مطلب پیسہ کوئی نہیں تیرے کو رکھے, بڑے بھائی تھے.
حضرت علی کو مذاق سوجا، کہیں گے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے ساتھ. انہوں نے سمجھا کوئی الگ کوٹھا ہوگا بیت المال کا جس میں کوئی ڈبہ پڑا ہے. آگے دکانیں بند تھی، تالے، کیونکہ یہ بہترین جگہ ہے، آپ تالے توڑتے جائیں، سامان نکالتے جائیں، پیسے لیتے جائیں. ہم مذاق کر رہے ہیں، جی میں جنگوٹیا نا، اب میں نے مخاول کری نا ابھی آگے. وہاں کے جو بگڑے ناراض ہو کے سیدھے ڈنڈا اٹھا سوال کرتے ہیں، ڈنڈا تو امیر المومنین بنتے میں وینا معاویہ ہوا. علی ہنستے رہ کے یہ شام میں پہنچ گئے. یہ کوئی نہیں بنائے گا، سنیں آصف علی شاہ صاحب، اختر علی شاہ صاحب، یہ کوئی نہیں سنائے گا. میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا تھو، میٹھا میٹھا ہپ. علی نے سب کچھ کیا، علی نے بہت کچھ کیا جو اوروں سے نہیں ہوا. اس کا کون بڑھوا منکر؟ لیکن دونوں پہلو ہیں. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ اس دن ختم ہو گیا جب مکہ فتح ہو گیا. قریش کی کمر ٹوٹ گئی. کیا بنو امیہ، کیا ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم، کیا خدیجۃ الکبریٰ سودا بنت زمعہ کا خاندان بنو اسد، سب ملیا میٹ ہو گئے. ان کا کفر، ان کا غرور، ان کا تکبر خاک میں مل گیا. ان کی ضد و جہالت ملیا میٹ ہو گئی فتح مکہ کے دن. کفر اسلام کا مسئلہ ختم ہو گیا. عرب کلیتاً حضور کے زیر نگی تھا. آپ کے اشارے پر، ایک ادنا اشارے پر جس کو چاہتے صحابہ اس کی ہڈی بوٹی باقی نہ چھوڑتے. منافقین کی گنتی کرا دی حضور نے. کسی وقت یاد کرانا تاکہ رافضیوں کو بتاؤں. یہ کہا کرتے ہیں سائیں مومنین تو کو پتہ کہیں نہیں، بڑے بڑے منافق بھی چھن. میں کہ بالکل تو پیو ڈالے بھی چھن، بالکل کوئی شک کہیں نہیں، سب کو یقین ہے. تب وہ اپنے پیو ڈالے ڈالے یاد آندے پہن جڑے عمر کی نگاہ بھی ہن، معاویہ کی نگاہ بھی ہن. میں تمہیں لسٹ بتا دوں گا. تو حضور علیہ السلام کی وفات شریفہ سے پہلے تقریباً 39 منافقین تھے جن کی حضور نے نشانیاں بتا کر بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں. اس سے پہلے حضور کو اجازت نہیں تھی منافق بتانے کی، اور آخر دم تک ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ امتحان تھا حضور کا اور صحابہ کرام کا کہ دیکھو دشمن گھر میں ہو، ماحول میں ہو، گلی کوچے میں ہو، اور تم صبح و شام ان سے ملو بھی، ٹکراؤ بھی، لیکن نہ ان کو مارو نہ ان کو جتلاؤ. امتحان ہے کہ نہیں؟ آپ کا میرا دشمن پاس پھر رہا ہو اور ہمیں پابندی یہ ہو کہ کہنا کچھ نہیں. ایک تو آگ سے نہ کہنا ڈاڑے اوکے کھڑے، پتہ نہیں کی ہو جیسا کو بٹ کے چکرے نہ مارن دیں نہ اکھی نہ دے دے. میں جو رت آئی پئی ہے نہ تو گیدڑ کی طرح باہر ہو کہ یار پہلے مروا کہتے ہوئے اکھیں نتی نہ تھیں پہلے مروا چھوڑے، نہ میری پوچھ دے بال کھڑے ہوں تو نہ میں اکھی نتی پہلے مروا کہتے ہوئے. دشمن کو کوئی برداشت نہیں کرتا. حضور کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں واپس آ کر حضور کو اجازت ہوئی. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تقریباً 1.5 سال باقی ہے. اب امت کو بتا دو کہ مکے میں کون کون منافق ہے، تاکہ صحابہ کی آئندہ نسلیں بے خبر نہ رہیں. اور صحابہ کو بہت کچھ معلوم تھا. اب ان کو بھی اعلانیہ بتا دو، لیکن قتل اب بھی نہیں کرنا. قتل ان کو نہیں کرنا، ان کو نگاہ میں رکھو تاکہ یہ آدمی اپنی آئندہ نسلوں کو بتا کر کے جائیں کہ فلان منافقن فلان منافقن. مدینہ منورہ کے اندر فاروق اعظم کے زمانے میں، اس وقت اس کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن کان رجلاً احمر الوجہ، ایک بڑا سرخ رنگ کا موٹا منافق تھا، وہ شہر میں رہتا تھا. اور صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ اس وقت میں رئیس المنافقین ہے. مجھے اس وقت دھیان نہیں تھا کہ مجھے یہ بیان کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا نام بھی بتا دیتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. باہر کیف ایک آدمی ان میں سے کہتے ہیں کہ اسلام لے بھی آیا. وکان اسمہ جلاس، سمجھ آ رہی ہے؟ جیم لام الف سین. ایک آدمی منافقوں میں آخری دور کے اندر کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اس کا نام جلاس بھی تھا، یہ بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی گنوا دوں گا کسی وقت میں. تو اسلام اتنا عریاں تھا کہ نہ کسی سے کہ چھپائے چھپ سکتا تھا، نہ کوئی دشمن صحابہ سے مخفی تھا. کفر اسلام کا جھگڑا ہوتا تو علی مرتضیٰ، ابو بکر صدیق، عمر عثمان حضور کی زندگی میں آپ سے فیصلہ کرا دیتے کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ نے مدینہ کے 33 منافق بتائے ہیں، مکہ کے امویوں میں سے معاویہ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ سنتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اس کے باپ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس کی ماں کا نام کیوں نہیں بتایا؟ ابو جہل کے بیٹے کا نام کیوں نہیں بتایا؟ ابو لہب کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اپنے بڑے تایا کے بیٹے کا نام کیوں نہیں بتایا؟ سوال ہو سکتا تھا نا. یہ سب چپ تھے. اور جس معاویہ پر آج 1400 برس کے بعد کسی منافق کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ معاویہ مدینے میں حضور کی مسجد میں پاس بیٹھ کر وحی کی کتابت کر رہا ہے. تکلیف 1100 سال کے بعد میں منافقوں کو ہے. صحابہ کا دل تو خوش تھا کہ جس کا باپ غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں مقابلے پر تھا، آج اس کا باپ بھی مسلمان ہے، وہ خود بھی مسلمان، اس کی ماں بھی مسلمان، اس کا بڑا بھائی یزید بن ابی سفیان بھی مسلمان، اس کا دوسرے بھائی عنبسہ بھی مسلمان، عتبہ بھی مسلمان، سب مسلمان ہو گئے. ابو بکر صدیق سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے. ان کے ابا جان خود فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. ابو بکر صدیق بھاگے بھاگے گئے کہ بابا اٹھ، یا ابتی
قم وامشي معي فإن رسول الله قد أتى ودخل مکہ. بابا اٹھ، اور جے کو کڈے ہاں نے تاری برادری نا وہ آ گئی جو بابا کی آنکھیں کمزور تھی، 92 سال کی عمر تھی. کہیں اچھا محمد آ گئے، کہ مجھے پہلے ہی انتظار تھا کہ فتح وہی کرے گا، میں انتظار میں تھا. وہ آ گیا ہے، کہاں آ گیا؟ حضور کے پاس لے آئے. حضور نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، بڈھے تھے، باپ کی عمر کے تھے. وَيَا أَبَا بَكْرٍ هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ آتِيَهُ. کہ ابو بکر تم نے کیوں ایسا کیا؟ بابا جی کو گھر میں بٹھاتے میں خود چل کر کے جاتا. کہ لا یا رسول اللہ بل هو حق ان یاتیک. یا رسول اللہ کلمے کی ضرورت اس کو ہے، اس کو چل کے آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پورے باپ کو لا کے کلمہ پڑھایا. اور پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ کلمہ پڑھانے کے بعد کیا کہا تھا کہ والذی بعثک بالحق کنت اشد فرحا باسلام ابی طالب لو کان اسلم من اسلام ابی. این فتح مکہ کے دن علی موجود، عباس موجود، عقیل موجود، سمجھ آئی؟ سارے قریشی حاکم موجود. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ خوش میں بڑا ہوں کہ میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. اے کاش آپ کا چچا ابو طالب مسلمان ہوتا تو مجھے اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی. پورے مکے کو گواہ بنایا ابو بکر نے، علی کو گواہ بنایا، عقیل کو گواہ بنایا کہ چچا تو تھے، شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے، لیکن کلمہ بولو اونچی بولو، کلمہ ابو طالب نے نہیں پڑھا. حضور کو پیار تھا، پیار کے باعث صحابہ نے پوچھا، عباس بن عبد المطلب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ هل تنفعه شفاعتك فإن ابا طالب كان يحوطك ويغضب لك. کہ آپ کا چچا آپ پر بڑا مہربان تھا، آپ کی خاطر ابو جہل کی پارٹی سے کبھی لڑ بھی پڑتا تھا، آپ کی ظاہری حفاظت بھی کرتا تھا. نعم تنفعه شفاعتی یوم القیامہ حتی. ہاں میری شفاعت میں چچا کو اتنا کام دے گی کیا کہ هو فی زحزاح من النار، وہ سب سے چھوٹی جو آگ ہے جہنم کی اس میں ہوگا. وہ کون سی؟ جو پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتی ہے. اور ایک ہے وہو متناعل، اس کو وہ جوتی پہنائے جائے گی. یغلی منہ دماغہ کغلی مرجل او کما قال. تو اس جوتی جو جہنم کی آگ کی پہنائی جائے گی اس کی گرمی سے چچا کا دماغ یوں ابلے گا جیسے ہنڈیا ابلتی. یہ شفاعت اس سے زیادہ نہیں. اور جب یہ کہا کہ یا اللہ میرے چچا کو بخش دے تو 11ویں سپارے کے پہلے پارے کی آیت آ گئی کہ نبی بخشوں گا نہیں، کافر اور مشرک کو میں بخش نہیں سکتا، گناہ گار کو معاف کر سکتا ہوں. اور آج تو تم نے کہہ دیا میرے نبی ہو، آئندہ کسی مشرک کے لیے مجھ سے بخشش نہ مانگو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کہ وہ حضور کو جب دیکھا صحابہ نے، انہوں نے بھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ جو کافر تھے ان کی بخشش کی دعا کی، یا اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ فرماتے بس جب نبی کو اپنے چچا کے لیے جو کفر پر مر گیا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. تم کون ہو تو آئندہ خبردار نہ نبی دعا مانگے نہ صحابی دعا مانگے. جو رشتہ دار کافر مر گئے وہ مر گئے، ان کے لیے بخشش میں کسی کی نہیں قبول کروں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو میں نے وجہ بتا دی. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں بھائی. ہم پاگل ہیں اپنے مشن کے لیے، اپنی جنون میں مبتلا ہیں اپنے مقصد کی خاطر. کہ والذی نفس محمد بیدہ ایضاً والذی نفس محمد بیدہ. ہاں اے ہندا میں بھی ویسے ہی تمنا رکھتا ہوں، مجھے بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب تک کائنات میں تمہاری نسل باقی رہے تم کو بھی خدا تمہارے پورے خاندانوں کو، پوری نسلوں کو باعزت کر دے. تو امیر معاویہ کی عزت، ان کے خاندان کی عزت، ان کی نسل کی عزت کرنا یہ تمنا رسول ہے، یہ دعائے رسول ہے. جو اس کا منکر ہو وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو. خدا کے رسول کی تمنا کو ٹھکرانے والا بدبخت مسلمان ہوگا، پکا سبی تبرائی جہنمی یہودی ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو مسلمان اس دور میں امیر معاویہ کے ڈیفنس کرے وہ تمنا رسول کے مطابق ہے کہ نہیں؟ وہ دعائے رسول کا مصداق ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کرو ہم کو، ہماری نسلوں کو خدا اس مشن پر قائم دائم رکھے. ہاں امام نسائی کی فکر نہ کرو، امام نسائی نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، اس لیے امیر معاویہ کے منافع. خود امیر معاویہ نے خود روایت اپنی بیان کی. ابو ہریرہ ساتھ تھے سفر میں، غالباً خیبر کا موقع یا کسی اور غزوے کا. حضور کو وضو کی حاجت ہوئی، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی تھی کہ وضو کرایا کریں. اتنے میں ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی یا بخار تھا، وہ چلے گئے. امیر معاویہ کو فرمانے لگے لوگ خذ میزات،
یہ لوٹا لے لو اور حضور جب حضور کے بعد تو چلے جانا. امیر معاویہ مسلمان ہو کر کے آ چکے تھے اور لازماً ہو سکتا ہے یہ غزوہ تبوکی کا واقعہ ہو, کیونکہ 8 ہجری کے بعد غزوہ بڑا تبوکی کا ہوا ہے اور اغلب اسی سفر کا یہ واقعہ ہے. حضور نے وضو کے لیے پانی مانگا, امیر معاویہ ادب سے جا کر لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور حضور پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اتنے حسین و جمیل کائنات کے محبوب ہونے کے باوجود ابو بکر و عمر جیسے صحابی کو بھی آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ, یہ کون بزرگ ہے؟ آنکھ ملانے کی جرت کسی کو نہیں ہوتی. خالد بن ولید, عمرو بن عاص, بڑے سے بڑے گبر نے بھی جب کلمہ پڑھا ہے, حضور کو چہرے کو اس وقت دیکھا جب حضور کی آنکھیں نیچی تھی. جب تک حضور کی آنکھیں سامنے رہی, بڑے سے بڑے صحابی کو آنکھ ملا کر دیکھنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوئی. یہی حال امیر معاویہ کا تھا. لوٹا لیا اور میں پانی ڈالنے لگا. کنت ارى بموق عینی, میں حضور کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا, آنکھ کے کناروں سے مجھے آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے دیکھا کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی نظرتن, حضور نے مجھے وضو کراتے ہوئے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے بعد خطاب فرمایا, یا معاویہ, لبیک یا رسول اللہ. معاویہ سنتے ہو؟ کہ نام حضور میں سنتا ہوں. میں یا معاویہ تو ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل, مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا ہے جب تجھے کبھی حکومت مل جائے لوگوں میں انصاف کرنا اور اللہ کا لحاظ کرتے رہنا. ہمارے کنت ارجو, میں نے حضور کی جس وقت سے حدیث سنی اسی وقت سے ظننت انی سأولی, مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں ضرور حاکم بن کر کے رہوں گا. حتی ولی, تو یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا سن 41 کے اندر کہ میں آخر حاکم بن کر کے رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ پیغمبر کو اللہ کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ میری حکومت آنے والی. 14ویں صدی کا مجتہد یا ملا یا جمراتی یا شبراتی یا گلو یا جمن یا خدو یا بدو, ان کو شیطان نے الہام کیا اور نہیں خام خواہ مولا علی کے مقابلے چاہ گیا. مولا علی کے مقابلے میں نہیں آیا, اللہ نے معاویہ کو اٹھایا, پیغمبر کے منہ سے دعا کرا کے معاویہ کو استحقاق بخشا کہ اٹھو اور اپنی بات کرو. امیر معاویہ نے علی سے حکومت چھینی نہیں ہے, مطالبہ تھا کہ خون عثمان کا بدلہ لو, حکومت تو خدا کی طرف سے ملی, لڑائی کرنی ہے تو اللہ سے کرو. معاویہ کا کیا قصور ہے؟ ہمت تو رسول اللہ کی دعا سے ٹکراؤ, پھر دیکھو تم تباہ ہوتے ہو کہ نہیں. ہمت تو معاویہ کو چھوڑو, وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ میں ایک صحابی, پیغمبر کی دعا کے مقابلے کہو بد زبانی کرو پیغمبر کے خلاف, پھر دیکھنا تمہاری نسلوں کا کیا حشر ہوتا ہے. زندگی میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور قبر میں بھی تباہ ہو جاؤ. معاویہ کی جرت ہے حکومت پر بیٹھ جائے. اللہ کی تقدیر پیغمبر کی دعا کی شکل میں نمودار ہوئی, اس نے اٹھا کر کے معاویہ کو فرش خاک سے عرش پر پہنچا. کیا ضرورت ہے معاویہ کی خلافت پر بیٹھنے کی؟ کعب احبار تابعی ہیں, پہلے عیسائی تھے, یہودی تھے, بڑی عمر بھی پائی 100 سال سے زیادہ. جب وہ فاروق اعظم کے زمانے میں مسلمان ہو کر کے آئے, ان سے امیر معاویہ کے متعلق لوگوں نے پوچھا, فرمایا میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ ابو بکر و عمر کے بعد عثمان و علی کے بعد فیاتی رجل من قریش ابیض اصحم, میں نے تورات میں پڑھا کہ پھر ایک آدمی آئے گا ان چاروں کے بعد, قریشی ہوگا, سرخ سفید رنگ کا ہوگا, اس کی بال بھی اڑے ہوئے ہوں گے, کناروں پر بال ہوں گے. وَكَانَ يُشِيرُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ, کیونکہ یہی آدمی ہوگا جو حاکم ہوگا ان چاروں کے بعد. تورات میں لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر ڈگا گڈوں کو پیچھے لگا کھڑے کمہار تھے سارے. تو کیا غصہ میرے معاویہ پر کرنے کی ضرورت نہیں, غصہ کرنا ہے معاذ اللہ توبہ میری, کسی بد نصیب نے جہنم میں جانا تو رسول اللہ کی دعا پر غصہ کرے, پھر خدا کی تقدیر کو برا کہو. وہاں بس نہیں چلتا تو ہمارے پیچھے آتے ہو. ہم تو کھڑے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آخر دم تک کھڑے رہیں گے. جزاک اللہ. سیاست معاویہ, عمارت معاویہ, حکومت معاویہ, امامت معاویہ. یہ تو فرض ہے, پیغمبر کی دعا اس کی تمنا کے ضمن میں سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے. ہمیں کچھ جنون ہے نہیں کیا معاویہ معاویہ لائی کریں جی ہاں ایریا نہیں کریں تو کوئی تکلیف نہیں تھی. بھنگتا دور اندر بہنتا ایریا نہیں کیتی رہا صافی گھوٹ کے پیتی رہا, اس وجہ کچھ نہیں تھی نا. ہمیں تو اس وقت بھی علی کہنے سے ہمارا دل تب بھی ٹھنڈا. اب بھی کہو سیاست علی, حکومت علی, امامت علی, خلافت علی, خاندان علی, اس کے دشمنوں پر خدا کی, اس کے دوستوں پر خدا کی. کیا فرق پڑ گیا؟ فرق کیا پڑ گیا؟
دوست اور دشمن کی پہچان کرانا مقصود علی کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کون بدماش کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا رتبہ علی کے مقابلے میں اونچا ہے؟ ایسا کہنا میں کفر سمجھتا ہوں اپنے مسلک کے مطابق. 1.25 لاکھ صحابہ جو حضور کی 1.5 لاکھ کے قریب حجۃ الوداع میں موجود تھے اور جو نہیں آ سکے 4.25 لاکھ، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عثمان کے بعد سب سے زیادہ اونچا درجہ علی بن ابی طالب. یہ معمولی درجہ ہے، یہ معمولی درجہ ہے. خدا نہیں ہم بنائیں گے، خدا تو ہم نے محمد کو نہیں بنایا، ابو بکر کو کیسے بنا دیا، عمر عثمان علی کو کیسے بنا دیا؟ معاویہ کی کیا پوزیشن ہے؟ خدا نہیں کسی کو بنایا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نعرہ لگانا ہی تمہیں چاہیے، ہم تو بڈھے ہو گئے، ساڈا نعرہ دے میں کوئی ہونا چاہیے ایک دفعہ دیوانہ ہل جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ درجے کی بحث نہیں، یہ شیطان رافضیوں کے دھوکہ. ڈٹھے میں صحیح، ڈٹھے میں احمد سید ہے، معاویہ کو علی مولا کے مقابلے گرنا، کوئی حرامی نہیں لا سکتا معاویہ کو علی کے مقابلے میں. حرامی ہوگا تو کہے گا علی معاویہ کے مقابلے. علی کا درجہ ہر حال میں، علی کا درجہ ہر حال میں لاکھوں صحابہ سے جو اس کا منکر وہ بے ایمان. صفائیاں نہیں ہم دیتے، ہم تو اظہار حقیقت کرتے ہیں. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سر دار کریں گے. کون ہے معاویہ کو اونچا کرنے والا؟ معاویہ کو اونچا کہا جا رہا ہے کس کے مقابلے میں؟ ان بدماشوں کے مقابلے میں جو اس کو مسلمان بھی نہیں کہتے، اور جن کو اپنے باپ کے تہم کا پتہ نہیں، وہ معاویہ کو بھونکے تو ہم چپ رہے ہیں. چکلے کی اولاد، چکلے کی اولاد، متے کی اولاد، زنا کے دکھ سے وہ معاویہ کو بھونکے ہم چپ رہے ہیں. اگر ہم چپ رہے ہیں تو ہم بھی حلالی نہیں رہیں گے. حلالی وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو صحابہ کی عزت پر قربان کرتا ہے. کہ گالیاں پڑتی ہیں تو پڑ جائے، پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا. علی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بدماشوں کا مقابلہ ہے. اور معاویہ کی صفائی دینا وہاں پر فرض عین ہے. حدیث سن لی، تمنا رسول ہے، تمنا رسول نہیں، دعائے رسول ہے، نہیں پیغام رسول ہے، یہ حکم رسول ہے. جب نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ میری بھی تمنا ہے، میرا بھی فیصلہ ہے، میرا بھی منشا یہی ہے کہ تمہارا خاندان قیامت تک معزز رہے، تو پھر امت کو معزز ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ معزز کہنا پڑے گا کہ نہیں؟ ہم مان بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ بھی رہے ہیں. نہیں کوئی سننا چاہتا جہنم میں جائے. حق بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے، اور ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. کوئی چلتا ہے تو چلے، کیا فرق پڑ گیا؟ تو بھائی یہ بات میں نے تمہید کے طور پر سنائی، 2-4 باتیں ضروری اور سناؤں گا. کوئی بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی. میرے کچھ دوستوں نے گلا کیا، ان کا گلا بالکل برحق ہے کہ صحیح ہیوے تھے دیوبندی، میں دیوبندی نہیں ہوں بھائی. صحیح تو ایسا تو آپ کو دیوبندی، میں نہ دیوبندی ہاں نہ دیوبندی ہاں، میں تو علماء دیوبند کا خادم ہوں. میں تو امرتسر میں پیدا ہوا، آبا و اجداد 800 سال کشمیر میں رہے، اس سے پہلے بخارا سے آئے، اس سے پہلے ایران سے آئے، اس سے پہلے بغداد سے آئے، اس سے پہلے مدینے سے آئے. نہ میں دیوبندی ہوں نہ سہارنپوری ہوں نہ، ہاں اگر یوں دیوبندی کرے پھر میں بریلوی ہوں. پہلے بریلوی ہوں پھر دیوبندی کو. میرا تعلق ہے رائے بریلی والے جنے مجاہد امیر المومنین سید احمد شہید کے ساتھ، اور رائے بریلی کا جوان امام حسن کی اولاد جس نے 1246 ہجری کے اندر غزوہ احد و بدر کی یاد تازہ کی بالا کوٹ میں. میں تو اس کے ماننے والا بریلوی ہوں، پکا بریلوی ہوں. ہاں خان صاحب بریلوی کو میں معذرت گالی نہیں دیتا، عالم آدمی تھے، ہمارے بزرگوں سے اختلاف کیے، لڑے بھیڑے، فتوے بھی دیے، کافر کیا 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 کہا، سب کچھ کہتے ہیں. ابا جی فرمایا کرتے تھے الا بلا بگردن ملا، سب وہ کچھ خان صاحب جو کول ہے وہ گن کے پیش تھی سن. من نیز حاضر می شبم تصویر جانا در بغل. ہر آدمی قیامت کے دن اپنی اپنی پونجی لائے گا. ہم صحابہ کی محبت کی تصویر لے کر آئے. نعرہ تکبیر، صحابہ. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں. بریلوی بھی مسلمان ہیں، بہت سے بریلوی تو ہم سے بھی پکے مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں، دیوبندی بھی مسلمان. میں تو سنی ہوں، سنی حنفی. بارہ کہتے نہیں حنفی نہ آکھو، کیا آکھاں، کیا آکھاں، پرویزی آکھاں، سوشلسٹ آکھاں، کمیونسٹ آکھاں، مارکسسٹ آکھاں، انارکسٹ آکھاں، سیکولر، کیا کہوں. حنفی ہونا تو فخر کی بات ہے. جس امام کی جوتیوں کے ساتھ کئی کروڑ کتب غوث مجدد بندے ہوئے ہیں، اگر ایک بخاری اور میری اس کی جماعت بھی چلی گئی تو جنت کا ٹکٹ نہیں تو اور کیا ہے. تمام محدثین بالواسطہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ.
امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بیہقی، دارمی، دارقطنی، سب کے سب یہ بالواسطہ سب شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. یہ سب شاگرد ہیں کس کے؟ عبد الرحمن اوزاعی کے، سفیان ثوری کے، سفیان ابن عیینہ کے، لیث ابن سعد کے. یہ سب شاگرد ہیں کس کے؟ زفر ابن حذیل کے، نوح ابن ابی مریم کے، حفص ابن غیاث کے، حسن ابن زیاد اللؤلؤی کے، عبداللہ ابن مبارک کے، قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم انصاری کے، محمد ابن حسن شعبانی کے. یہ سب کے سب شاگرد کس کے ہیں؟ آگے چل کر خود امام شافعی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد ابن حسن کے. ٹھہر جائیں، میں خود نعرہ لگاتا ہوں، جزاک اللہ، نعرہ صحیح ہے. نشرہ شجرہ دو لفظی یاد کرو، لمبا نہ صحیح، مختصر سنو. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. سمجھ آ رہی ہیں؟ احمد بن حنبل عن الشافعی. احمد بن حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی. والشافعی عن محمد بن الحسن، اور امام شافعی شاگرد ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن کے. وہ محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ. اور جتنے محدث بعد میں آئے کائنات کے، یہ سب کے سب شاگرد ہیں کس کے؟ یا احمد بن حنبل کے یا شافعی کے. یہ بالواسطہ اور براہ راست سب کے سب شاگرد کس کے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ کے. اب کہیے امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، 7 صحابہ کی زیارت کرنے والا، کم سے کم 3 صحابہ کی زیارت پر تو 100% اتفاق ہے. عمر بن واصلہ بن اسقع، عبداللہ بن ابی اوفا، خادم رسول، حضور کے خالہ زاد انس بن مالک، ان کی زیارت پر تو اجماع امت ہے. بقیہ کے 4 پر بحث ہے کہ کون کون سے تھے کون نہیں. اور 700 اپنے زمانے کے تابعین محدثین سے حدیث حاصل کی ہے، جس میں 7 صحابہ بھی شامل ہیں. ہمیں تو اس پر ناز ہے. کسی کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے. لوگوں کو تو بعض اوقات اپنی شکل دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی ہے شیشے میں. بعض لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ شیشہ دیکھ کر کہتے ہیں کیا تھا کو پیدا کیتا بھی مار کرتے باہر نکلے جو ناک بڑھائی تو پھر تھا کھینتے چچیاں ہمیں سوکھنا کیٹم کیٹے کے نام سے ہو گئے تو کون سی بات ہے. اور میاں محبوب جب زیادہ حسین و جمیل ہو، حسد اور رقابت میں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوا ہی کرتی. آگے چلیے. ہاں جی، تو امام نسائی کا کسی چیز کو نہ لکھنا یہ حجت نہیں. امام بخاری نے بھی بہت سی باتیں نہیں لکھی، اور ہر حدیث کی کتاب میں سب کچھ ہونا ضروری نہیں. باقی اگر دلیل پیش کرو گے، شاہ عبدالحق محدث حجت نہیں، امام بخاری حجت نہیں، ابو حنیفہ حجت نہیں، خود صحابہ حجت ہیں. یہ کچھ کہیں نہ کہیں، بیان کریں نہ کریں، صحابہ نے خود جو کچھ حضور سے سن کر بیان کر دیا، اس کے بعد کسی محدث کی بھی ہمیں اصولاً ضرورت باقی نہیں. کو کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو صحابی کی روایت ایک کتاب نہیں دوسری 50 کتابوں میں موجود. مسند ابی عوانہ حدیث کی کتاب ہے. میں نے کوئی چڑیت الکبوتر نہیں پڑھی. سورج میانی میں چھپے ہوئے کسی بکسے کے اندر جو کوئی چور کربلا سے امام حسین کا سامان اٹھا کر بھاگا ہوا تھا کہ مولا فرمائیں دھیان، میرے پیو ڈاڈے کو پتہ کہ نہیں میں لکدا بھجدا آیا 1300 سال سے پیچھے پننا مسلمان و مومنین توجہ مقام ہے ہن بھج کے آنکھ اور کھجیے میں چلو کیا کھڑا ہوں امام شہید پہ تھی میں چور بن کے کھڑا دیدا رہ گیا درودی چھنڈ آوے. اس کے کسی باپ کے بکسے میں چوری کے سامان میں کہوگی بات، ہمارے بکسے میں تو نہیں، ہمارا سامان تو کھلا. ہاں جی، تو امام نسائی نے نہیں لکھا تو کیا قیامت آ گئی. امام حاکم جس کو کہتے ہیں آپ، پوری امت کا اتفاق ہے. ابن حجر اسقلانی، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے رکا لکھا ہے، عشق دیاں کانگاں این نہ لکھا کرو، آ کے خفیہ شے خفیہ جتا کرو، ماریا تیریاں شہر کا باری دے اولے پٹیا، ہاں کے بیان کیا کرو. پنجابی ٹپے مجھے آتے ہیں تھوڑے بہت. کیا ہو گیا امام حاکم کو متعلق ابن حجر اسقلانی 7000 صحابہ کا مورخ یہ لکھتا ہے وکان فیہ التشیع، ان میں شیعہ پن تھا، اس لیے انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کی منقبت نہیں لی، اور محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہے، ذاتی طور پر نیک آدمی تھے، اس لیے ان کے کتاب کے حوالے آتے ہیں. روب نہ ڈالنا، نہ روب میں آنا. ہمارا اسلحہ بڑا مضبوط ہے، میگزین بڑا تکڑا ہے، فکر نہ کرو. امام حاکم کو ہم برا نہیں، گالی نہیں دے سکتے کیونکہ محدث تھا، عالم تھا. خدا نے ہم سے کتنے زیادہ نیک شخص تھا. ہر ایک کو برا جو کہا جاتا ہے وہ صرف بدماشی کی وجہ سے نہیں، برائی کی کئی وجہ ہیں. امام بخاری نے ابو عمار الدہنی شیعہ راوی کی روایت لی ہے. کیا پھر امام راوی بخاری شیعہ ہو گئے؟ نہیں، اس نے بتایا بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ شیعہ راوی ذاتی طور پر نیک آدمی تھا،
میں نے روایت لے کر بتا دیا کہ یہ روایت شیعہ راوی نے بھی کی ہے، لیکن غلط قسم کے ملا، غلط قسم کے مجھ پروپیگنڈا کیا کہتے ہیں، اور امام کو بخاری کو جو تمہارا ایمان ہے اس کو بھی شیعہ راوی کی روایت لیے بغیر مومنین کرام اس کو بھی اعتماد نہیں ہوا اپنی کتاب پر. یہ جھوٹ ہے، بہترین بکواس ہے. ان ھذا لبکواس عجیب. یہ بات نہیں. بخاری نے شیعہ راویوں کی روایت لے کر یہ بتایا کہ ذاتی طور پر نیک راوی ہو، میں اس کی روایت میں لیتا ہوں تائید کے لیے. بخاری کا راوی جابر جوفی بھی شیعہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ امام احمد بن حنبل کا راوی عبداللہ بن سیاہ، نام ہی ماشاءاللہ سیاہ، کالا باندھ نا. ہاں ہوتا ہے نا بھائی ہم نہ کریں کوئی تو کر رہا ہے نا. تو کلمہ پڑھ کے امتیاں مارے اشا کو رندے وچ دھڑک دھڑک دھڑک. عبداللہ بن سیاہ میں کہ باہروں میں سیاہ کے اندروں بھی سیاہ. لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت لی یہ بتانے کے لیے کہ بدماش نہیں تھا، شیعہ تھا، ذاتی کریکٹر میں نیک تھا. بات سمجھ آ رہی؟ تو کوئی آدمی اگر ذاتی طور پر نیک ہو اس کی بات کا حوالہ تو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی مولوی مظہر علی ہماری جماعت میں شیعہ نہیں تھا، بولو مجلس احرار میں میں اب بھی حوالے دیا کرتا ہوں لوگوں کو کہ آدمی سچا تھا، جھوٹ نہیں بولتا، بدماش نہیں تھا، نیک تھا، شیعہ تھا. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، ہم چچا کہتے تھے. پوری جماعت میں 3-4 آدمی جن کو میں چچا کہتا تھا ابا جی کے کہنے سے، اور ابا جی ان کو بھائی صاحب کہتے تھے. وہ اپنے مسلک کا پکا تھا، ہم اپنے مسلک کے پکے تھے. کبھی لہر میں آ گئے تو ابا جی کے پیچھے نماز پڑھ لی. ایک دفعہ میں نے کہا، میں کہا چاچا جی نماز پڑھنے، کہا کاکا جی اپنا اپنا کام کرو. اللہ میں کہا ٹھیک ہے شاباش، تسی اپنے کام لگو، اسی اپنے کام لگو. شیعہ ہونے سے کیا ہو گیا؟ بتانا یہ تھا کہ مذہب تو اس کا شیعہ ہے لیکن بدماش نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، سمجھے کذاب نہیں ہے. آخر ہر طبقے میں نیک آدمی بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارے بدماش تو نہیں. یہ جتنے ماشاءاللہ سنت وال جماعت ہے سب بے نیک ہیں. کہ ہمارے سنی کہلانے والے جوا نہیں کھیلتے؟ جب ٹھیکہ تھا تو جا کے افیم اب بھی نہیں لیتے، چرس کا سوٹا نہیں لگاتے، کوکین اور ہیروئن کا کاروبار نہیں ہو رہا. ہنو کا چھجا تو ماشاءاللہ مرکز ہے. کمال بھی یہی بات نہ کیجو، ساری بس یہ بات سے ہمیں تکلیف ہو گیا. ہم کریں تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں، خوب کھاؤ، خوب پیو، موٹے ہو، خوب جیل جاؤ. بات کرتا ہوں تو راوی کا نام آنے سے میری جان کوئی حدیث معتبر نہیں ہو جاتی. شیعہ راویوں کا نام محدثین اہل سنت والجماعت نے صرف اس لیے لیا کہ یہ روایت اتنی پکی ہے کہ اس کو شیعہ تک نے مانا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں بیان کر دوں گا. عبداللہ بن سیاہ راوی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد بن حنبل میں اس کی روایت موجود ہے. اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امیر معاویہ کے مقابلے میں علی مرتضیٰ امیر معاویہ کی صلح کی پیشکش کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن سبائیوں نے جو بعد میں خارجی بن گئے وہ حضرت علی کو دباؤ ڈالتے کہ نہیں آپ جنگ جاری رکھیں تاکہ ہمارا مشن پورا ہوتا رہے. اور یہ بھی غلط بیانی ہوئی کہ صلح کی پیشکش علی نے کی تھی، بالکل نہیں. صلح کی پیشکش امیر معاویہ نے کی، حضرت علی نے صلح مان لی. کس کے کہنے سے؟ ایک صحابی ہیں جو بصرے سے ساتھ آئے تھے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، جن کے بھائی کا نام ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ. حضرت علی ماننا چاہتے تھے، سبائی اور خارجی ماننا چاہتے نہیں تھے، اور انہی بدبختوں کی وجہ سے عمار بن یاسر قتل اور شہید ہوئے. سازش ان کی تھی. صحابہ نے قسمیں کھائی، امیر معاویہ نے قسمیں کھائیں کہ واللہ ما قتلتہ وما قتل اصحابہ، کہ میں نے یہ میرے ساتھی نے عمار کو قتل نہیں کیا. قتلہ الذی جاء بہ یا الذین جاؤوا بہ والقوہ علی اسنتنا، مارا عمار کو انہوں نے جو ظالم ان کو زبردستی بہکاوا دے کر گمراہ کر کے اپنے ساتھ لائے، اور مارنے کے بعد ہمارے فوجیوں کے سامنے لا کر پھینک دیا تاکہ ہم پر الزام آ جائے. حضرت عمرو بن عاص نے، معاویہ بن ابی سفیان نے یہ صفائی دی کہ واللہ ما قتلتہ وما قتلہ اصحابی، کہ میں نے یہ میرے کسی ساتھی نے حضرت عمار کو قتل بولو نہیں کیا. جواب اس کا پہلے بھی دے چکا ہوں، آج پھر دوہرا دوں گا. تو یہ ان عزیزوں کی خاطر میں نے اتنا کہا جو ایک رکا لکھ کر کے لائے تھے کہ امام نسائی نے یوں کہا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا تو کیا ہو گیا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی 1100 سال کے بعد ہوئے ہیں. جنتی اشرا مبشرہ سعد بن ابی وقاص، عمر ابن خطاب تک نے کہہ دیا کہ معاویہ باغی نہیں ہے. کون ہوتا ہے ان کو مجبور کرنے والا؟ نہیں مانتے. جن کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ ہوا وہ خود کہتے ہیں وہ باغی نہیں. کسی نے کہہ دیا، کسی کے کہنے سے وہ حدیث رسول نہیں بن گئی، تو قرآن کی آیت نہیں بن گئی. قول مردہ ہے اور اس کو صحابہ کے قول کی میزان میں تولا جائے گا. ایک چیز شکل و صورت میں بغاوت ہے، حقیقتاً بغاوت نہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ ویحک یا عمار
تقتلک الفئۃ الباغیہ. مجھے بتائیے علی مرتضیٰ کے لشکر میں باغی کون تھا؟ بولو کون تھا باغی؟ کچھ یاد ہے؟ وہی سبائی جنہوں نے عثمان غنی کو شہید اور قتل کیا مدینے میں، اور مالک بن اشتر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا مدینے میں، جس نے طلحہ اور زبیر جیسے بزرگ جنتی صحابہ کو مجبور کیا، گھر سے پکڑوا کر بلوایا کہ اگر بیعت کرو بایعوا علیٰ فإلا نقتلک، ورنہ تم کو بھی ہم قتل کر دیں گے. طلحہ اور زبیر نے بصرے پہنچنے کے بعد یہ صفائی دی. کسی نے پوچھا کہ تم بیعت نہیں ہوئے؟ کہ نام بایعنا ہو، بیعت تو ہم نے کی ہے. بل لج فی اعناقنا، ڈنڈا ہمارے سروں پر تھا، ہم علی سے بیعت کرنا چاہتے تھے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے بعد، لیکن ہم نے فتنے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے کہ کل عثمان قتل ہوا، آج ہمارے گھروں میں ماتم ہو، ہم نے اس سے بچنے کے لیے علی کی بیعت کی. بیعت تو ہم بعد میں بھی کرنے تھے، ہمیں انتظار یہ تھا کہ عثمان کے قتل کا بدلہ ہو جائے تو تب بیعت کریں. کیا نہیں یاد آتا؟ امیر معاویہ نے بیعت لی ڈنڈے کے زور سے، وہ ڈنڈا چلاتا تو آج ایسا اعتراض کرنے والوں کا تخم باقی نہ ہوتا. بھائی یہ لشکر جو پیچھے ہے ان کو کسی طرح باہر اس کو کرکٹ کے لیے کوئی سامان دے دیں کھیلنے کے لیے. تو شاہ ولی اللہ یا شاہ عبد الحق سعد بن ابی وقاص اور عمر بن خطاب کے بیٹے کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. شکل و صورت کے لحاظ سے بغاوت تھی اور علی مرتضیٰ کو یہ کہنے کا حق تھا. باقی ایک بات ابھی جواب دوں گا، مختصر سا، لمبا نہیں ہو سکتا. مجھے تو چونکہ ہمیں تو فضائل و مناقب بھی بیان کرنے، بہت کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. میں کو درمیان میں چلو تھوڑا سا امیر معاویہ کے دروازے کا یہ بھی جھاڑو دیتا چلوں. تو امام نسائی کے رجحانات بھی شیعہ راویوں کی طرف تھے، اور شیعہ راوی کے روایت میں یاد رکھو معاویہ کی تعریف اس کی زبان سے کبھی قیامت تک نہیں نکل سکتی. یہی وجہ ہے کہ امام حاکم کی ساری کتاب بھری ہوئی ہے شیعہ راویوں سے. امام بخاری کی روایت میں بھی موجود ہیں شیعہ راوی، لیکن صحابہ کی تعریف سے تو کوئی مستعفی نہیں ہوا. کسی نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ معاویہ صحابی بھی نہیں. مناقب کی باتیں پھر کتنی ملیں گی؟ اگر یہ قصہ ہے تو کیا ہر شخص ابو بکر کے ہم پلہ ہے؟ بولو بھی سارے مل کر کیا آواز دیں. کیا ہر شخص ابو بکر عمر عثمان علی جیسے فضائل رکھتا ہے؟ تو پھر امام بخاری نے ابو بکر کے فضائل کتنے بیان کیے وہ تو مجھے گن کر کے دکھا دو. کون سے 500 فضائل ہیں؟ وہ بھی 2-4 باتیں لکھی. حاصل کہنے کا یہ ہے کہ ہر کتاب میں ہر وقت سب کچھ یکجا موجود نہیں ہوتا. حدیث کے 50 کتابیں ہیں، 10 فضائل کسی کتاب میں، 2 فضائل کسی کتاب میں، 5 فضائل کسی کتاب میں، اور تمام صحابہ کے فضائل یکجا کسی کتاب میں موجود نہیں. امیر معاویہ کے اگر کوئی فضیلت ترمذی میں آ گئی وہ روایت ہوگی غریب. غریب کا لفظ کیا ہے کہ عوام کو جو ہلاک کو دھوکہ دینا ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف کو، یا غریب کہتے ہیں موضوع کو. جھوٹی روایت اور ہوتی ہے، ضعیف روایت اور ہوتی ہے، غریب روایت اور ہوتی ہے. غریب میں اگر راوی متفرد ہے تو راوی تو سچا ہے، راوی تو صحابی یا تابعی ہے، اس کی بات تو ٹھیک ہے. ترمذی بخاری نے کبھی یہ کہا ہو تو بتاؤ کہ میرے معاویہ کی تعریف جس نے کی وہ جھوٹ بولا کہ میں جانوں، سمجھے؟ پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کہنے والا بھی کوئی راوی ہوگا، ترمذی یا بخاری نہیں. کیوں کہ خود صحابہ نے تسلیم کیا کہ علی کا درجہ تو بلند ہے، لیکن 100% معاویہ بھی غلط نہیں کہنے کا، اس کو بھی حق تھا کہنے کا، ان کو بھی حق. ابھی ایک میں مسلک بیان کروں گا، درمیان میں فضیلت کے طور پر ایک بات بیان کر دوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیس تھا جو انہوں نے علی مرتضیٰ کے سامنے پیش کیا، ہاں اس کو ذرا اٹھا دیں، اس میں انہوں نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے جو بات فرمائی میں نے اس کا مختصر سا حوالہ پچھلے سال سنایا تھا. آج اس کو تھوڑا سا مفصل بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہو رہا ہے، قسمت ہوگی تو جا کے سن لینا. اللہ تو خطب العرب، عرب کے جتنے فصیح و بلیغ گزرے صحابہ سے پہلے یا ان کے دور میں یا ان کے بعد، ان سب کے خطبوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں مصر سے چھپا ہوا ہے. ذکی صفوت شیعہ ایڈٹ کرنے والا ہے کتاب کا، ادیب ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے آ کے دیکھ لے. اور کسی کو وہ بھی یقین آئے تو یہ میرے پاس 7ویں جلد موجود ہے، البدایہ والنہایہ کی، امام ابن کثیر کی، اس میں بھی آ کر کے دیکھ لے. الفاظ مختلف ہے، معنی ایک. وہ کیا؟ جب حضرت معاویہ کے پاس 2 صحابی آئے، ابو الدرداء ابو امامہ باہلی. بھئی ایک بات پوچھ لوں عزیزوں سے، نوجوانوں سے، میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اللہ کرے جو کچھ میرے پاس ہے سبھی کچھ تو میں مل جائے. میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور قرض چکا رہا ہوں تاکہ جو کھایا پیا جو پڑا وہ حلال ہو جائے. غریب مسلمانوں کو 100 باتوں میں سے ایک بات بھی یاد رہے گی میری، انشاءاللہ قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. نعرے تکبیر. صحابہ کی جوتیوں کی صفائی کرو، ان کی دہلیزوں پر جھاڑو دو، جنت میں تمہارے محلات الاٹ ہو جائیں. نعرے تکبیر.
نبوت زندہ باد، صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، زندہ باد، نجات علی زندہ باد، ریاست معاویہ زندہ باد، ریاست معاویہ زندہ باد، عادت حسین زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ اب سنیے، کوئی بات نہیں، ہم کوئی زندہ نہیں، ہم تو تب زندہ ہیں جب یہ نام زندہ رہے گا۔ اس کو زندہ کرتے رہو تو تم سب زندہ باد۔ اور ملتان کی خوش نصیبی ہے جہاں 700 برس صحابہ کو گالیاں دینے والے بدماشوں کی حکومت رہی، خدا نے آج ان کی روحوں کو جہنم میں اور سینک پہنچایا کہ آؤ تمہاری قبروں پر کھڑے ہو کر معاویہ کے جھنڈا لگانے والے آ گئے۔ ابو الفتح قدمتی بدماش اسی شہر میں تھا۔ اہل سنت والجماعت کی کوئی بچی، کوئی بوڑھی عورت بھی، مورخ کشمیر نے لکھا ہے، ظہر کے وقت، رات نہیں شام نہیں، اس بہت دروازے سے پاک دروازے جب بازار میں نکلتی تھی شام کو گھر واپس نہیں آتی۔ وہ ایسا حرامیوں کا حرامی تھا اس شہر پر اس کی حکومت کی۔ ایک عالم تھا ملتان میں ان دنوں جس نے حق ادا کے، ملا نور الدین، جس نے سلطان محمود غزنوی کو بھیڑے میں پہنچ کر رپورٹ دی کہ ہمارا یہ حال ہے وہاں پر، خدا کے لیے آؤ اور صحابہ کے جھنڈے کو بلند کرو۔ پھر وہ مرد نر آیا، اس بہت دروازے پر نہیں، پھر لاہوری گیٹ پر جنگ ہوئی۔ اس نے پھر پٹھانوں کو کہا کہ اب شروع ہو جاؤ، جنگ ختم ہونے، جلدی مجھے بتاؤ کیا ہوتا۔ 400 افغان سپاہی مجاہد مسلمان رافضیوں، قرمتیوں، سبیوں، تبرائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاہوری گیٹ کے دروازے پر شہید ہو گیا، دروازہ ٹوٹا نہیں۔ کمانڈر نے کہا 400 آدمی شہید ہو گیا، اس نے کہا سارا لشکر قتل ہو جائے، صحابہ کے دشمنوں کو آج چھوڑنا نہیں۔ ٹکر دی، پٹھانوں نے سروں کی ٹکریں ماری، نیزے، تلواریں، کلہاڑیاں، آخر پھاٹک ٹوٹا۔ پھر مجاہد اندر داخل ہو، اس نے کہا ان کا کوئی گرجا باقی نہ چھوڑنا، ان کی کوئی پناہ گاہ، ان کی کوئی خفیہ مرکز، سازشوں کا مرکز۔ پھر اندر گھس گئے، پھر وہاں سے لے کر لوہاری گیٹ تک، پھر خونی برج تک اور دلی دروازے کے باہر تک، پھر ایک بدماش کو زندہ نہیں چھوڑا۔ مورخ عنصری لکھتا ہے کہ پھر اس خون کا دریا بہا ہے لاہوری گیٹ کے باہر، ان موذیوں کے ناپاک خون کا دریا بہا ہے، اور وہ خبیث بچ گیا، وہ سیدھا بھاگا اپنے پیکے پہنچ گیا ایران میں۔ ابو الفتح قدمتی بھاگا، 2 دفعہ محمود غزنوی نے اس کو معاف کیا۔ منافقت تو ہوتی ہے، وہ رافضی اور مخلص، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کتمان، تقیہ، وہی میں تو نوکر، میں تو خادم۔ اور کام کیا تھا؟ سنیوں کی بیٹیاں اٹھانا۔ بوڑھی عورت کبھی برقع پہن کر نکلی ہے تو دوپہر کو زور کے وقت گھر واپس کبھی نہیں آئی۔ ہمیں کیا معلوم ہے کیا گزر گئی ہے یہاں۔ یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ایسے نہیں ہو رہا۔ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ خدا کی کیسے کیسے بندوں نے خدمتیں کی۔ ایک عالم تھا، کیا اس شہر میں مولوی نہیں تھا؟ منہ کو تالے لگے ہوئے تھے، کسی کی جمعرات کی روٹیوں کا، کسی کو حلوے کی پلیٹ کا، کسی کی مردوں کی کفن سے اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک مرد حق اٹھا، میرے پردادے کا نام بھی نور الدین تھا، اس مولوی کا نام بھی نور الدین۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو مولانا نور الدین پر، جس نے کفر کے قلعے کو مسمار کرایا، اور خدا کی کروڑ رحمتیں محمود غزنوی پر، جس نے صحابہ کے دشمنوں کا صفایا کیا۔ تم نہیں جانتے کیوں ہو رہا ہے سب کچھ۔ ابھی دعا پڑھ کے سناؤں گا حضور کی، وہ بھی حضور کی حدیث سناؤں گا کہ یہ کیوں صحابہ کا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، یہ نہیں رک سکتا۔ آگے سنیے، حضرت معاویہ نے جو جواب دیا حضرت ابو الدرداء امامہ باہلی کو، وہ خط لے کر علی مرتضیٰ کی خدمت میں گئے تھے، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ذرا مفصلات۔ من معاویہ بن صخر الى علی بن ابی طالب اما بعد فلعمری لو بايعك القوم الذين بايعوك وانت بريء من دم عثمان كنت كأبي بکر وعمر وعثمان۔ علی مرتضیٰ نے پیغام بھیجا تھا نا میرے معاویہ کو، وہ نہج البلاغت جو شیعہ کی مشہور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مولا علی نے فرمایا بايعني القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر، کہ میری بیعت سے تم خاموش کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ میں وہی ہوں کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر کی بیعت کی تھی، جو انصار اور مہاجرین مکے میں بچ گئے مدینے میں، انہی نے میری بیعت کی ہے۔ اگر ابو بکر عمر کی بیعت مہاجر اور انصار کریں وہ صحیح، اور میری بیعت کریں تو وہ صحیح کیوں نہیں؟ سوال تو ہے نا۔ علی مرتضیٰ کی باتوں معقول تھی، جواب سنو۔ فرماتے ہیں امیر معاویہ نے سوال کیا ہے، لو بايعك القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وانت بريء من دم عثمان كنت كأبي بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا تھا نا واللہ یعلم اننا لبراء منہ،
خدا کی قسم میں خون عثمان سے بری ہوں، میرا کوئی ہاتھ نہیں. کہ ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ عثمان کے خون سے بری ہیں، حسن حسین خون عثمان سے بری ہیں، علی مرتضیٰ کا کوئی بھائی بھی ہو وہ بھی اس خون سے بری ہے. ان کو تو شہید کیا سبائیوں نے، علی کو بھی دھوکہ دیا، حسن حسین کو بھی زخمی کیا، کئی صحابہ زخمی ہوئے، حضرت عثمان کے کتنے غلام قتل ہوئے، ان کی بیوی کی انگلیاں کٹی، ان کے گھر میں ایک مہمان صحابیوں کی رشتہ دار لڑکی نوجوان تھی وہ ذبح ہوئی، ان کی گردن کاٹی، کوئی چھاتی پر چڑھا، کسی نے پسلی میں نیزے مارے. یہ کس نے کیا تھا؟ سبائیوں نے، رافضیوں نے. بات سمجھ آ رہی؟ امیر مفہوم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیعت ان لوگوں نے کی جنہوں نے ابو بکر عمر کی بیعت کی تھی تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوگے جیسے ابو بکر عمر عثمان تھے، آپ بھی واجب الاتباع ہے. لیکن شرط ہے میری، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں میں عثمان کے قتل سے بری ہوں تو میری بات سن لیں، اس کا جواب مجھے دے دے، میں بیعت کر لوں گا. وہ کیا؟ وَلَٰكِنَّكَ غَلَيْتَ بِعُثْمَانَ الْمُهَاجِرِينَ وَخَذَلَكَ عَنْهُ الْأَنصَارُ فَأَطَاعَكَ الْجَاهِلُ وَقَضِيَ بِكَ الضَّعِيفُ وَقَدْ أَبَى. تو پھر آپ اپنی پوزیشن واضح کریں. آپ کی باتوں سے مہاجرین انصار غصے میں آئے کہ نہیں؟ وہ بھڑکے کہ نہیں؟ عثمان کے قاتل آپ کے لشکر میں موجود ہیں کہ نہیں؟ آپ نے تو قتل نہیں کیا لیکن قاتل آپ کے پاس ہیں. آپ کہتے ہیں میں بری ہوں، آپ کو کون کہتا کہ آپ قاتل ہیں؟ قاتل عثمان کے آپ کے پاس ہیں. اور آپ کی باتیں سن کر ہی مہاجرین انصار کو غصہ آیا. آپ کی باتوں کی وجہ سے ان کو موقع ملا قاتلوں کو کہ وہ عثمان کو شہید کر دیں. آپ کی برات ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے کہ عثمان کے قاتل میرے سپورٹ کر دیں. آپ فرماتے ہیں میں بدلہ نہیں لے سکتا، میں قادر ہوں، میں بدلہ لے کر دکھاؤں گا. الا ان تدفع قتلت عثمان. آگے سنو. فإن فعلت كانت الشورى بين المسلمين ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة والزبير لأنهما بايعاك ولم أبايعك وما حجتك على أهل الشام. باقی آپ یہ فرماتے ہیں مہاجرین انصار نے بیعت کی، آپ کو طلحہ اور زبیر کے متعلق جو کچھ کہنے کا حق ہے میرے متعلق کہنے کا حق نہیں. طلحہ اور زبیر نے کچھ رضامندی سے کچھ نارضامندی آپ کی بیعت تو کی ہے. مجھ پر آپ کا کیس دائر نہیں ہوتا، میں نے تو سرے سے آپ کی بیعت کی نہیں، مجھ پر الزام کون سا؟ جنہوں نے بیعت کی اگر وہ بغاوت کریں تو باغی بنیں گے. میری بات سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں امیر معاویہ؟ بیعت کس نے کی؟ طلحہ و زبیر نے. اور کس نے بیعت کی؟ سعد بن ابی وقاص نے. اور کس نے بیعت کی؟ عبداللہ بن عمر نے. اور بہت سے صحابہ جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، بدری، احد کے شریک، غزوہ خندق والے یا صلح حدیبیہ والے، انہوں نے بیعت کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بگڑ جائے تو وہ باغی ہوگا. میں نے تو بیعت نہیں کی، ولم ابایع کا، میں نے تو بیعت نہیں کی، میں باغی کیسے بن گیا؟ میں تو بیعت سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ شرط پوری کر دیں، ہم بیعت کرتے ہیں. تو جو بیعت کے لیے آمادہ ہو اس کو باغی کہا جاتا ہے. بولو، سمجھا رہا ہوں. امیر معاویہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حجت آپ کی طلحہ و زبیر پر چل سکتی ہے وہ مجھ پر نہیں چل سکتی. انہما بایعاک ولم ابایعک، انہوں نے بیعت کی ہے، آج اگر وہ بگڑ جائیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ میرے باغی ہو گئے. میں نے تو بیعت ہی نہیں کی تو میں باغی کیسے ہو گیا؟ آگے سنیے. فرماتے ہیں مدینے والوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اگر وہ گڑبڑ کریں آپ ان کو مار سکتے ہیں. شام نے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے، شامیوں پر آپ کی بات کیسے حجت ہو گئی؟ آگے سنیے. اللہ حجت علی اہل العراق، کوفے والوں نے، بصرے والوں نے، سابات والوں نے، احواز والوں نے آپ کی بیعت کی. عراقیوں پر آپ کی حجت ہے، شامیوں پر آپ کی حجت نہیں. لأن اہل العراق اطاعوک ولم یطیعوک اہل الشام، عراقیوں نے آپ کی فرما برداری کی، شام والوں نے آپ کو خلیفہ مانا ہی نہیں. آگے سنو آخری وہی فکرہ جو میں سنایا کرتا ہوں. وَأَمَّا شَرَفُكَ فِي الْإِسْلَامِ وَقَرَابَتُكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ وَمَوْضِعُكَ مِن قُرَيْشٍ فَلَسْتُ أَدْفَعُهُ. باقی آپ کا یہ شبہ نہ رہے کہ میں جو آپ سے اختلاف کر رہا ہوں تو میں آپ کی بزرگی کا قائل نہیں یا آپ کے مرتبے کو نہیں مانتا. مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے میرے باپ سے بھی پہلے آپ مسلمان تھے. اما شرفک فی الاسلام، اسلام میں جو آپ کا مرتبہ میں اس کا منکر نہیں. وقرابتک برسول اللہ، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کی آخری چوتھی بیٹی کس کے نکاح میں تھی؟ بولو. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میری بہن تو حضور کے نکاح میں ہے لیکن حضور کی بیٹی تو میرے نکاح میں، تو علی کے نکاح میں. مطلب میں اس رشتے کا بھی قائل ہوں، آپ کی بزرگی کو بھی مانتا ہوں، آپ کی سبقت کو بھی مانتا ہوں، لیکن جب دلائل کی بحث آئے گی میں باغیوں میں شمار نہیں. باغی وہ ہوگا جو آپ کی بیعت کر کے بگڑے. میں نے جب بیعت نہیں کی، میں بگڑے نہیں کہ میں باغی کیسے ہوگا؟
فلست ادفعہ، میں ان باتوں کو کبھی بھی انکار نہیں کرتا، میں رد نہیں کرتا، میں مانتا ہوں آپ کی بزرگی. ایک ہی میری بات، آپ کی حجت مجھ پر تب چل سکتی ہے ان تدفع قتلۃ عثمان، کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو میرے سپرد کر دیں. اور یہ جواب میں 2 سال پہلے، پچھلے سال بھی، اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں. بعض عزیزوں نے پوچھا کہ کیا پھر امیر معاویہ نے بدلہ لیا؟ بالکل لیا، اور ایسا بدلہ لیا کہ ان قاتلوں کے پشت نہیں، ان کی نسلیں قیامت تک یاد کریں گے. قاسیون کے شہر پہاڑ پر، قاسیون پہاڑ ہے، بعضوں نے جلیل لکھا ہے، کوہ جلیل پر حمص کے شہر میں پہاڑ کی چوٹی پر امیر معاویہ نے بنایا قید خانہ. حضرت علی کا انتقال ہو چکا، عثمان غنی شہید ہو چکے، جنگ صفین و جمل ہو چکی. فرمایا دنیا کے کونے کونے میں گھوم جاؤ. اپنی پولیس اور CID کو حکم دے دیا کہ واللہ لنطلبن قتلۃ عثمان فی الجبال والسہول، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، میدانوں کے کناروں پر، جہاں مجھے موقع ملے گا میں عثمان کے کسی قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. پھر پکڑا اور ان پنجرے میں بند کر کے ان موذیوں کو ٹانگا ہے پہاڑ کی چوٹی پر. پھر باقاعدہ ٹرائل ہوا ہے. پھر کوئی بھی نہیں بچا، نہ ابن جرموز بچا ہے، نہ کنانہ بن بشر تجیبی بچا ہے، نہ غافقی بچا ہے، نہ جہم بچا ہے، نہ حمار مصری بچا ہے. تو کہنے کا مطلب پچھلی تقریر سے رابطہ جوڑ رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دے کر بتا دیا، اور یہ وہ مسلک ہے کہ جس کو ساری امت نے قبول کیا ہے. یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، تعویل کی ہے، انکار اس کا کسی نے نہیں کیا. اس بارے میں 5-6 مسلک ہیں علماء اہل سنت والجماعت کے، اس میں سے صرف سردت میں 1-2 مسلک بیان کروں گا. سب سے پہلے اس حدیث کا مختصر سا جواب دوبارہ دے دوں جو بڑے لوگوں کو اشتباہ میں ڈالتی ہے، اور عام لوگوں نے اس کو لکھ دیا لیکن یہ بات صحیح ہے. وہ کیا؟ امیر معاویہ نے کے متعلق حضور نے فرما دیا کہ وَيْحَكَ يَا عَمَّا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. یاد رکھیے امیر معاویہ نے بغاوت نہیں کی. حضرت علی مرتضیٰ کی زبان مبارک سے کسی صحیح حدیث میں ان کو باغی کہنا ثابت نہیں. خود علی مرتضیٰ کی فوج میں وہ لوگ البتہ شامل ہیں جنہوں نے عثمان غنی کی خلافت حقہ کے خلاف مورچہ بندی کی اور بغاوت کی. وہ کون ہے؟ بولو. سبائی، عبداللہ بن سبا کی پوری پلاٹون جو 800 کے قریب مصر سے آئے، جو 650-700 کی تعداد میں کوفے بصرے سے آئے، اور ان 2-2.5 ہزار آدمی نے مل کر عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی کہ نہیں؟ مکے میں ماشاء اللہ نافذ کیا کہ نہیں؟ خلیفہ مظلوم کا 40 دن پانی بند کیا کہ نہیں؟ ان کے گھر میں آدمی بھیج کر پہلے ان کے غلاموں کو قتل کیا، ان کی بیوی کے ہاتھ کاٹے، ان کی مہمان رشتہ دار عورت کو قتل کیا، پھر ان کو ذبح کیا کہ نہیں؟ تو باغی وہ ہیں جنہوں نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد لشکر علی میں پناہ لی، اور دوران جنگ میں جب علی مرتضیٰ نے امیر معاویہ کی یہ پیشکش قبول کرنے کی کوشش کی تو وہی باغی ٹولی جو عثمان غنی کی خلافت کے بھی مقابل تھی، انہوں نے حضرت علی کو کہا. تبری کی جلد ششم کے اندر، پہلی جلد کے اندر، 6ویں جلد کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، جس کا دل چاہے میرے پاس آ کے دیکھ لے. اصل کتاب بھی دکھا دوں گا، حوالہ بھی دکھا دوں گا کہ ان کے درمیان فیصلے کی بات نہ ماننا. وَإِلَّا نَرُدُّ بِرُمَّتِكَ إِلَيْهِمْ وَنَفْعَلُ بِكَ مَا فَعَلْنَا بِعُثْمَانَ. اگر تو نے معاویہ کی صلح کی پیشکش قبول کی، یہ کون جواب دے رہا ہے؟ وہی سبائی جو عثمان کے قاتل ہیں اور 13,000 کی تعداد میں لشکر علی کے اندر موجود تھے. تو اگر تم نے اس وقت میں امیر معاویہ کی صلح کی پیشکش کو قبول کیا، ہم تیرے پورے لشکر کو گھیرا ڈال کر پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیں گے، اور تیرے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا تھا. عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قتل کیا نا. تو سبائی جو باغی ہیں اصل میں جن کو نکالنے سے مجبور تھے علی مرتضیٰ، اپنے لشکر سے بھی نکال نہیں سکتے تھے، انہوں نے دھمکی دی علی مرتضیٰ کو کہ اگر تم نے صلح کی پیشکش قبول کر لی تو تمہیں وہیں پہنچا دیں گے جہاں ہم نے پہلے عثمان کو پہنچایا. حضرت سہل بن حنیف صحابی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ لوگ نہیں مانے، اندر سے جلے ہوئے بھنے ہوئے تھے. عمار بن یاسر کا قتل ایک سیاسی پس منظر رکھتا ہے. تھوڑی سی بات سمجھا دوں، یاد رکھنا، یوں نہیں سنا ہوگا، پڑھا تو بہت کچھ ہے، علماء کو تو بہت کچھ پتا ہونا چاہیے، اور نہ بھی پتا تو میری گزارش کے بعد پڑھیں، تبری کو بھی پڑھیں، البدایہ کو بھی پڑھیں، صحیح بخاری کو بھی پڑھیں. عثمان غنی کے زمانے میں جب مختلف صوبوں سے شکایات آنے لگی تو علی مرتضیٰ، مغیرہ بن شعبہ، ان حضرات طلحہ و زبیر کے کہنے سے انسپیکشن ٹیمیں بنی، چھان بین کی کمیٹیاں بنائی گئیں.
جن میں محمد ابن مسلمہ جیسے نوجوان صحابہ جو ان دنوں میں بڑے معمر تھے اور اس کام میں ماہر تھے، تب تحقیق و تفتیش کو ان کو بھی بھیجا گیا۔ تو مصر کے اندر حضرت عمار ابن یاسر گئے، کوفے بصرے میں محمد ابن مسلمہ گئے، اور علاقوں میں صحابہ گئے۔ واپس آ کر سب نے ایک رپورٹ دی کہ امیر معاویہ کے دور میں خود امیر معاویہ سمیت عثمان غنی کا کوئی گورنر نہ خائن ہے، نہ راشی ہے، نہ ظالم ہے، نہ قاتل ہے، نہ کسی اور جرم کا مرتکب ہے، یہ سب سازش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر مصر میں گئے، اور یاد رکھیں کہ کوفے بصرے کے بعد کائنات میں بغاوت خلافت کا سب سے بڑا مرکز مصر میں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مصر میں جتنی بڑی تعداد باغیوں کی پل رہی تھی کسی اور صوبے میں نہیں تھی۔ سب سے بڑا لشکر جس میں خود ابن سبا چل کر کے آیا وہ مصر کی ٹولی تھی، تقریباً 800 آدمی مصر سے اس کی قیادت میں چل کر مدینے تک پہنچے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی؟ تو عمار بن یاسر جب وہاں گئے، سادہ لو بزرگ تھے، انہوں نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو چکر میں لانے کی کوشش کی کہ آپ ہماری کوئی بات دیکھیں، کوئی ہے۔ حضرت عمار نے وہاں جا کر کے جب تحقیق کی، اہل خربتا ایک شہر، ان لوگوں سے، فسطاط والوں سے، دوسروں سے، بہن صاحب والوں سے، کہ بھئی کوئی بات عثمان غنی کے کسی گورنر کی بتاؤ۔ ان کا جی ہمارے ہاں بالکل امن ہے، امان ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی خیانت نہیں، کوئی غبن نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی قتل نہیں، یہ سب سازش، اور یہاں ایک ٹولی ہے پوری عبداللہ بن سبا کی کہ وہ کام کر رہی۔ حضرت عمار بن یاسر کی جب یہ رپورٹ مکمل ہو گئی، ان ظالموں نے ہیلا کر کے ان کو واپس مدینے جلدی نہیں جانے دیا کہ اگر یہ پہنچ گئے تو شکار ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ سب سے بڑے صوبے کی جب رپورٹ پہنچے گی تو سب سے پہلے گرفت کس پر ہوگی؟ مصر پر۔ مصر کو عثمان غنی کی فوج کی گرفت سے اور امیر معاویہ کی گرفت سے بچانے کے لیے حضرت عمار کو مصر میں روکا، ایک دن نہیں کئی مہینے، حتی اشتہارا، یہاں تک کہ یہ افواہ لوگوں میں پھیل گئی کہ ان عمار بن یاسر قد توفی او قتل بمصر، کہ عمار بن یاسر کے یا تو انتقال ہو گیا ہے یا کسی دشمن نے ان کو مصر میں قتل کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ تھے اصل میں محرک قتل عثمان۔ ان کا سردار ہے عبداللہ بن سبا، جو یہیں سے سب سے بڑا لشکر لے کر عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے مدینے میں آیا۔ اسی نے، اس کی پارٹی نے عمار بن یاسر کو مصر میں محبوس کیا، اسی نے جلدی نہیں آنے دیا، بلکہ وہاں جتنے مہینے رہے حضرت عثمان کے خلاف بکواس کر کر کے ان کو مشتعل کر کے ان کو کیا کرنا چاہیے، پزل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی جا کر عثمان کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ عثمان غنی بے گناہ ہے، وہ واپس آئے تو صحیح، لیکن اس وقت واپس پہنچے جب عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اب ان کا موقع کیا باقی رہ گیا؟ ان کو وہ حدیث رسول یاد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا تھا اس وقت میں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور پاک خود اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے، کرتا اتارا ہوا تھا، آپ کی چھاتی پر شکم مبارک پر کچی اینٹوں کی مٹی کی لکیریں پڑ رہی تھی، پسینہ بہ رہا تھا، صحابہ بھی گارا لا رہے تھے، انصار مدینہ بھی لگے ہوئے تھے، اور حضور نے ایک فقرہ پڑھ دیا جو مصرع نہیں، رجز ہے، ٹپا ہے، اس کو جو پڑھا تو صحابہ بھی ساتھ مل گئے، حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اللہ اکبر، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، واغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ میرے صحابہ کو، چاہے وہ مکے سے آنے والے مہاجر ہوں، چاہے مدینے میں رہنے والے انصار ہوں، جتنے میرے ساتھی ہیں سب کو بخش دے۔ لوگوں کو 1400 برس کے بعد بھنگیوں چرسیوں کی بکواس تو سمجھ میں آتی ہے اور نبی کی دعا سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، ان سب کو بخش دے۔ تو یہ بخشے گئے کہ نہیں؟ نبی کی دعا یہ قبول ہو چکی ہے کہ نہیں؟ نہ بھی ہوتی، قرآن میں آ گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آگے کیا ہے؟ بس والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے اچھل کر میدان میں آئے محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے، من المہاجرین والانصار، جنہوں نے گھر چھوڑ دیے میرے کہنے پر، خدا کے رسول کے کہنے پر، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینے میں حضور کی مدد کا حق ادا کر دیا،
اپنی بیویاں تک اپنے بھائیوں کو پیش کر دی کہ کہو تو طلاق دے دیتے ہیں، ہماری 2 بیویاں تو ایک تم لے لو ایک ہمارے پاس رہے. باغات دے دیے، مکانات مفت دے دیے، کاروبار میں سانجھ کرنی، شرکت کرنی. والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، آفاقی صحابی تھے، مصر سے آنے والے، یمن سے آنے والے، کندا سے آنے والے، سمجھ آ رہی، شام سے آنے والے، تبوک سے آنے والے، اطراف عرب سے آنے والے، وہ بھی اس میں آ گئے. والذین اتبعوہم، پھر ان کے بعد جو صحابہ کے منہ دیکھ کر مسلمان ہونے والے تابعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں. اگر نبی کی یہ دعا نہ بھی منقول ہوتی، قرآن تو موجود ہے. ہاں یہ خمینی والا نہیں ہے، یہ 17 سپاروں والا نہیں ہے، یہ اونٹ کی ران جتنا لمبا نہیں ہے. امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم اور جعفر صادق اور محمد باقر کے ذمہ جو جھوٹ لگایا گیا، جو بکواس کی گئی، وہ نہیں. اس کی 17,000 آیتیں نہیں، اس کی 6,666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں. یہی علی کے پاس تھا، یہی حسن حسین کے پاس تھا، یہی محمد باقر کے پاس تھا، یہی جعفر صادق کے پاس تھا، یہی موسیٰ کاظم کے پاس تھا، یہی علی رضا کے پاس تھا، یہی محمد تقی کے پاس تھا، یہی علی نقی کے پاس تھا، یہی حسن عسکری کے پاس تھا، یہی محمد مہدی کے پاس تھا. سب کے پاس یہی قرآن تھا. اور اگر ہے کوئی دوسرا، کسی ماں نے بیٹا جنا تو وہ نکال کر لائے، انشاءاللہ سب سے پہلے اس کو آگ ہم لگائیں گے. جو جھوٹا قرآن لائے گا اس کو کیا کریں گے؟ بولو، آگ لگائیں گے. جھوٹا قرآن لانے والے پر خدا کی، جھوٹا قرآن کو صحیح کہنے والوں پر خدا کی، امام مہدی پر جھوٹا الزام باندھنے والوں پر خدا کی، حسن عسکری کے فرزند جس کو کہتے 5 سال کی عمر میں غائب ہے، ہم نہیں مانتے، فوت ہو چکے. جو امام مہدی آنے والا ہے وہ حسن حسین ہی کی اولاد میں سے ہوگا، وہ مدینے میں پیدا ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ہم زمانہ ہوگا، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے 7 سال حکومت کر چکا ہوگا، ان کی موجودگی میں بھی کچھ مدت حکومت کرے گا. اس کے دیکھتے ہوئے جامع مسجد بنی امیہ میں مسجد موجود ہے اب بھی دمشق کے اندر، مشرقی کے کنارے پر سفید میناروں والی. اس مہدی اور اس کے ساتھ مختلفوں کے دیکھتے دیکھتے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. اگر وہ تھا تو پھر مہدی کہاں گیا؟ اگر وہ مہدی پھر وہ مہدی کہاں گیا؟ اگر غار والا مہدی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اور عیسیٰ نہیں اترے تو مہدی کہاں سے آ گیا؟ اور مہدی آ گیا تو حکومت اس کی کہاں گئی؟ حکومت نہیں کی تو مہدی نہیں، عیسیٰ کو نہیں دیکھا تو مہدی نہیں. سمجھا؟ مہدی وہی ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا، جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. وہ پیدا ہوا نہیں، پیدا ہوگا. 40-50 سال کی عمر ہوگی، امام حسن کے تخم سے ہوں گے، دادیاں ان کی حسینی ہوں گی، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام حسن عسکری ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اپنا نام محمد ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا. وہ تابعی بنیں گے، آل حضور کی ہوں گے، صحابی امام حضرت عیسیٰ کے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون منکر ہے مہدی کا؟ لیکن وہ قرآن کو چھپا ہوا نہیں. تو حضرت عمار بن یاسر کے مطلب گزارش میں کچھ سمجھ میں آ رہی کہ مصریوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ اگر ان کی بات ثابت ہو گئی اور کرپشن کسی کی ثابت ہو نہ ہو، ہم مارے جائیں گے. اور سب سے بڑے رپورٹر یہ اور معمولی صحابی نہیں، السابقون الاولون میں شامل، جن کی ماں کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا. سب سے پہلی شہید اسلام کی عورت کون ہے؟ عمار بن یاسر کی والدہ. ان کو رسیوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا جاتا تھا، پانی میں ان کو غوطے دیے جاتے تھے، ان کو، ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کی ماں کو، آگ پر ان کو لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال کی طرح، خباب بن عرب کی طرح. جو سلوک ان کے ساتھ ہوا، حضور کے محبوب صحابی تھے. حضور نے اللہ کی اطلاع دی کے مطابق پیش گوئی فرمائی کہ تم مرو گے نہیں حتی تشرب مزقۃ من اللبن، کہ عمار مجھے بتایا گیا ہے تمہاری زندگی جو ختم ہوگی آخری گھونٹ تم پانی کا نہیں پیو گے، دودھ کی کچی لسی پی کر کے مرو گے. تو جب حضرت علی کے لشکر میں آگے بڑھے، پریشان تھے سبائیوں کی حرکت سے، تو فرمان کہ خدا ان کو قتل کرے، خدا ان کو تباہ کرے، انہوں نے ہم کو مصیبت میں ڈال دیا. تو یاد رکھیے امیر معاویہ کی اپنی وضاحت، حضرت علی مرتضیٰ کی خاموشی، عمار بن یاسر کی اپنی گفتگو، اور بقیہ تمام صحابہ کی گواہی کے مطابق امیر معاویہ ان کا لشکر باغی نہیں، باغی وہ خبیث سبائی ہیں جو عثمان کی خلافت کے باغی تھے، جو عثمان کے قاتل تھے، جو مہاجرین و انصار کے دشمن تھے، جو اس قرآن کے دشمن تھے، جو ابو بکر عمر کے دشمن تھے، اور اس لیڈر کے پیروکار تھے جس بدماش نے سب سے پہلے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ نبی کے بعد علی ہے اور علی کے بعد کوئی نہیں. ایسا دین ہم کو نہیں چاہیے جو 2 آدمیوں میں بند ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ ایک نہیں تھے، 1.25 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تو حجۃ الوداع میں موجود تھے.
باقی کتنے تھے؟ علماء نے 5 لاکھ تک کی تعداد بتائی ہیں، جو سب کو معاذ اللہ مسلمان ہی نہ کہے ہم اس کے تخم کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، وہ خود بدماش اعظم. تو یہ ساری شرارت اور کہانی ان کی ہے. اس لیے فئات باغیہ امیر معاویہ کو نہیں کہا جا سکتا. خود حضرت علی کا لشکر بھی فئات باغیہ میں نہیں، کیونکہ جو ان کے ساتھی صحابہ تھے، جیسے امیر معاویہ کے ساتھی صحابہ ہمارے سردار ہیں، جو صحابی حضرت علی کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے سردار ہوئے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر جن کا ابھی میں نے نام، حضرت سہل بن حنیف غزوہ صفین میں ساتھ ہیں، اور جب شروع جنگ ہوئی حضرت خزیمہ بن ثابت وہ ساتھ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعضوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی نام لیا کہ وہ بھی ساتھ تھے. امیر معاویہ کے بھی ساتھ تھے صحابی، اور بدری صحابی ساتھ تھے. بعضوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ تو وہ صحابی تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے. جناب والا کہتا ہے منادی والا، غزوہ بدر کے آدمی بہت تھوڑے تھے 313، اور ان کی اکثریت وفات پا چکی تھی. میری گزارش سمجھیں، عثمان غنی کے زمانے تک. امام ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے منہاج السنہ میں اور راس الحسین میں کہ ماں ساہم فی صفین من اصحاب بدر الا اثنین او ثلاث، کہ غزوہ جنگ صفین کے اندر علی کے ساتھ اصحاب بدر میں سے اول تو 2، زیادہ سے زیادہ کل 3 آدمی شریک ہوئے. کون کون؟ ابھی میں نے نام بتایا، خزیمہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری. بات سمجھ آئی؟ اور اسی طرح سے جب جنگ جمل ہوئی اس سے 2-2.5 سال پہلے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب گئی ہوئی تھی بصرے، حج سے واپسی پر انہوں نے قاتلین عثمان انہی سبائیوں سے بدلہ لینے کے لیے جب لشکر اکٹھا کیا، جس کو سبائیوں نے، ان کے ایجنٹوں نے ذمہ لگا دیا اما عائشہ کے کہ یہ علی مرتضیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے تھے. ہرگز نہیں، قیامت آ جائے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. حضرت علی نے بھی آخر دم تک ان کو اپنا دشمن قرار نہیں دیا، اور اسی لیے جنگ کا آغاز نہیں کیا. جنگ کا آغاز بھی رات کو انہی سبائیوں نے کیا کہ امیر معاویہ کا لشکر تو آیا نہیں. عائشہ صدیقہ جتنا ہجوم لے کر کے آئی ہیں، اگر ان کی رات امن سے گزر گئی اور دوسرا دن بھی آ گیا تو عجب نہیں کہ عائشہ اور علی کی صلح ہو جائے پھر ہم مارے جائیں. تو رات کو انہوں نے لشکر کے اندر تیر پھینکے، جب جوابی کارروائی ہوئی صبح تک سینکڑوں آدمی شہید ہو گئے. بدماشی نہیں خبیثوں کی ہے سبائیوں کی، جن کے سرداروں میں کون ہے؟ مالک ابن اشتر. کہا جائے گا جناب یہ تو صحابی کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے جناب، عثمان کے قاتلوں میں محمد بن حذیفہ صحابی نہیں ہے؟ ابو بکر کا بیٹا جو علی مرتضیٰ کی گود میں پلا ہیں، یہ حضرت علی کی جو بیوہ بھوجائی کے پیٹ اسماء بنت امیس سے پیدا ہوا محمد بن ابو بکر، وہ صحابی کا بیٹا نہیں؟ بولو. پھر یہ بات ہے تو کربلا میں سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ حضور کے رشتے کے ماموں کا بیٹا کمانڈر ان چیف عمرو بن سعد نہیں؟ اگر صحابی کا بیٹا ہے تو وہاں بھی ہے، وہاں برا کیوں کہتے ہو؟ صحابی کے بیٹے کا ڈیفنس تو ہمیں کرنا چاہیے، آپ جی کیوں کریں؟ بات سمجھ آتی ہے؟ صحابی کے بیٹے کا ڈیفنس تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، جو قتل عثمان میں شریک ہے چاہے صحابی کا بیٹا وہ مجرم ہے. کون ہے وہ؟ مجرم ہے. جو قتل حسین میں شریک ہے چاہے صحابی کا بیٹا وہ کون ہے؟ مجرم ہے. جو قتل عثمان میں اور معاویہ کے مقابلے میں، علی کے مقابلے میں جو موجود ہے چاہے صحابی کا بیٹا جیسے وہ مجرم تھے، یہ سارے بھی مجرم ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی بھی تھے. فقط فرض یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا امیر معاویہ کا ساتھ دینے کا. وہ کیسے؟ کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ و زبیر شریک تھے. آپ مجھے بتائیں، جو لوگ باضابطہ جنگ ہونے سے پہلے ہی امیر معاویہ کی تجویز کے مطابق بصرے سے سبائیوں کے فوجی اڈے ختم کرنے کے لیے گئے اما عائشہ کی قیادت میں، اگر وہ زندہ رہتے تو کس کے حامی ہوتے؟ بولو، کس کے حامی ہوتے؟ امیر معاویہ کے. لیکن وہ شہید کہاں ہوئے؟ بصرے میں. تو جیسے غزوہ بدر کے 2-3 شریک علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں امیر معاویہ کے حامی بھی غزوہ بدر کے شریک طلحہ و زبیر موجود تھے. اگر اتنی بات سے افضلیت ثابت ہوتی ہے تو پھر لشکر عائشہ کی فضیلت بھی طلحہ و زبیر کی شرکت سے بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اللہ کرے پلے پڑ جائے. وقت بتاتے جائیں. ہاں جی، 5 ساڑھے 5 نماز ہوگی، بالکل مطمئن. چھوڑ دوں گا، یکدم بند کر دوں گا. ہوگی بریلویوں والی. بچوں سارے بھی خام خام بھوکا رو پایا ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیکھ بندی ہو پہ میں کوئی پرواہ نہیں. بچوں سارے رلے ملے ہو، روٹیاں کٹھیاں کھاندے ہو، گپاں کٹھے مار دیو، کاروبار کٹھا کر دیو. 40 میں بچے دیوبندی بڑے ہوندے ہیں، روٹی کھان واسطے آ جاتی. اس دعوی کر دی بریلوی ہوے گا، پلا تے نہیں بریلوی بن لیا دی چھتی ہے. پلا تے بریلوی نہیں بن گیا، پلا تے پکا سنت وال جماعت، پکا غیر مقلد اہل حدیث ہے. کھان لاہور کی طرف محاورہ مشہور ہے، علی پور دے چٹھے لڑن پڑن وقو وقت کھان پین نو کٹھے. کھان پین نو سارے کٹھے.
پارٹیاں بنا کے تو کون ہے، میں کون کا، میں کون کا، تو کون، نہ میں نہ تو تے بک بک، یہ سارا فراڈ ہے، میں تو اس کا قائل نہیں. تو بات سنیے آگے. تو طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور ایک بات کہوں، خزیمہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری بعد میں ہیں. جو درجہ ابو بکر عمر عثمان علی کے بعد طلحہ و زبیر کا ہے، خزیمہ بن ثابت کا نہیں ہے، ابو ایوب انصاری کا نہیں ہے، سہل بن حنیف کا نہیں ہے، اور بھی کوئی بدری صحابی آ جائے اس کا وہ درجہ نہیں. تو عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے چاروں وہ بزرگ، ان کے بعد طلحہ اور زبیر. پھر سعد بن ابی وقاص ہیں، اور سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور کے رشتے کے ماموں ہیں. وہ علی مرتضیٰ کے ساتھ آئے ہی نہیں. ان کا بس یہاں تک معافی، بیعت کروں گا، لڑائی میں ساتھ شرکت نہیں کروں گا. اقامہ بالمدینہ، گاؤں میں تھے، بیمار تھے. بیٹے نے کہا اٹھیے، خلافت جا رہی ہے. ہاتھوں سے کہیں گے بیٹا کچھ کرو. ادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو حضور کا زمانہ پایا. یہ تلوار کافروں کے مقابلے میں چلتی تھی. آج یہ میری تلوار شام ہو یا عراق، علی کے ساتھی معاویہ، ان کی گردن پر میری تلوار نہیں چلے گی. وہ نکلے ہی نہیں گھر سے باہر. اگر جانا اس حق کی دلیل ہے تو پھر سعد بن ابی وقاص تو ایسے نمائندے تھے، علی کے دھڑے میں آ جاتے تو پلہ بھاری ہو جاتا. وہ گھر سے نہیں نکلے. اور سناؤں، حضرت حسن حسین کے ساتھ حضور کی گود میں کھیلنے والے، وہ نام یاد ہے؟ ام ایمن. ام ایمن نام یاد ہے؟ حضور کے ابا جان جناب عبداللہ کی باندی، جن کا نام ہے برکت بی بی، کنیت ہے ام ایمن. ان کی پہلی شادی ہوئی تو بچہ پیدا، اس کا نام ایمن تھا. لڑکا وہ نوجوانی میں شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا، مجھے یاد نہیں، مولانا غلام یاسین کو یاد ہوگا. دوسری شادی ان کی، حضور کریم علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام جو خدیجۃ القبریٰ کو ان کو پھوپھی کے بیٹے بھتیجے نے ہدیتاً دیا، انہوں نے حضور کو ہدیہ کے حضور نے آزاد کر دیا. حضرت زید بن حارثہ سے دوسری شادی کی، ان سے بچہ پیدا جس کا نام ہے اسامہ بن زید. یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کو حسن حسین کی طرح حضور کی گود میں کھیلنے کا موقع ملا. صحابی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اسامہ بن زید کی ناک بہ رہی تھی، حضور نے دست مبارک سے ناک پہنچ کر کے صاف کر دیا. یا حسن حسین کی ناک صاف کی ہو گئی یا اسامہ بن زید کی. رنگ کالا تھا کیونکہ بی بی برکت ام ایمن کا رنگ بھی کالا تھا، زید بن حارثہ رنگ تو سانولا تھا، باگندمی رنگ تھا. سمجھ آ رہی؟ یہ حسن حسین کے ساتھ گود میں کھیلتے تھے. لیکن لم یبایع علی، جب مدینے میں حضرت علی کی بیعت کر کے ہم بیعت نہیں کریں، نہیں کی بیعت. فضالہ بن عبید لیثی شام چلے گا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مگر میں بیعت نہیں کروں گا. تو یہ مسئلہ اتنی بات سے حل نہیں ہو جائے گا کہ فلاں طرف دو آدمی بدروں میں سے، بدری جین میں امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے، عائشہ صدیقہ کے ساتھ، وہاں کیوں نہیں مانتے. اب آگے سنیے، ایک اور بات سنا دوں کہ جی حدیث تو بڑی مشہور ہے میری جان، یہ حدیث خبر واحد ہی ہے، درجے میں مشہور کے پہنچ گئی ہے، متواتر نہیں ہے. اگر کسی محدث نے بھی لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. یہ تواتر قولی تو ہے، تواتر حقیقی نہیں. اگر سنیے وجہ، میری بات سنیں غور سے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اہم ترین بات ہے. متواتر حدیث کو ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ بولو. جس حدیث پر پوری امت کا اتفاق ہو اس کو ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ غور سے سنیں، نوجوان بھی، ان پڑھ بھی، بھیکو بھی، سیکو بھی، لیلو مینو سینو ودو خدو، سب غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. مولانا غلام یاسین بیٹھے، اور بھی علماء بیٹھے، مجھے خدا کے لیے بتاؤ، متواتر حدیث کا انکار کرنے والا صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلکہ کافر ہو جائے گا. اگر یہ حدیث متواتر جیسے میرے بعض چیزوں لکھ کو بھیجا ہے تو ان کو لکھ لینا چاہیے کہ پھر علی مرتضیٰ یا دو چار آدمی تو بچیں گے، باقی ساری دنیا کے صحابہ کو کافر ماننا پڑے گا. اور یہ بات طے ہے، علی بھی جانتے تھے، معاویہ بھی، کہ صحابہ کرام کی اکثریت 50,000 سے زیادہ صحابہ و تابعین علی کے ساتھ نہیں تھا، میرے معاویہ کے ساتھ. آپ بات سنو، تمہارے بھی کام کی بات ہے. ادھر دیکھو میری طرف، میرا تو کلیجے کا خون جل رہا ہے، تم ادھر دیکھو کون سا حسین و جمیل آ گیا جس پر نگاہ ٹک گئی. متواتر حدیث اگر یہ ہوتی، بشیر بات سنو حسنی، اگر یہ متواتر حدیث ہوتی تو جیسے نماز متواتر ہے کہ نہیں، روزے کا حکم متواتر ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، عشر، صدقۃ الفطر، قربانی، یہ متواترات میں سے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا برحق ہونا متواتر ہے کہ نہیں؟ حضور کی ختم نبوت متواترات میں سے ہے کہ نہیں؟ عشر مبشرہ کا جنت ہونا متواترات میں ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ کا اسلام بھی متواترات میں ہے کہ نہیں؟ متواتر کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حدیث متواتر ہے تو ماننا پڑے گا کہ 90% امت معاذ اللہ کافر تھی. ایسا کہنے والا خود تو کافر کا بچہ ہو سکتا ہے، صحابہ کی جوتی بھی غیر مسلم نہیں. بات سمجھ آئی؟ اگر یہ متواتر ہوتی تو ایک ایک صحابی کے بچے کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ میرے معاویہ کو معلوم نہیں تھی، ان کے ہزاروں صحابہ کو معلوم نہیں تھے کہ ایسا ہو جائے گا.
حضرت علی کے لشکر میں سے ہزاروں آدمیوں کو معلوم نہیں تھی. متواتر ہوتی تو ہر شخص کو معلوم ہوتی. متواتر معلوم ہوتی تو اور بات سنو، امیر معاویہ کے مقابلے میں علی کو لشکر لانے کی ضرورت نہ پڑتی. مدینے میں بیٹھے بیٹھے امیر معاویہ کو سرنڈر کرنا پڑتا، معافی مانگنی پڑتی کہ یا علی ابن ابی طالب سمعت قول رسول اللہ ہے کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ ولا اکون من الفئۃ الباغیہ وابایعک اولا. میں معافی مانگتا ہوں، خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں باغی ٹولے میں شامل ہو کر عمار کو قتل کروں. میں میرا پورا صوبہ شام اور مصر سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں گے. ہم حضور کے فرمان کے ماتحت باغی بن کر جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم عمار کے قاتل نہیں کہلائیں گے، سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں گے. امیر معاویہ لشکر لیے بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ لشکر لے کر میدان میں آئے بیٹھے ہیں. آپ کے حدیث متواتر یہ مشہور کے درجے میں بھی بعد میں پہنچی ہے، سمجھ آئی. ہاں عام لغوی طور پر متواتر اس لیے ہے کہ بعد میں مشہور زیادہ ہو گئی. اگر متواترات حقیقیہ میں سے ہوتی تو ایک صحابی بھی اس سے غافل نہ ہوتا، ایک صحابی بھی قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علی مرتضیٰ پر دباؤ نہ ڈالتا. امیر معاویہ وہ چٹھی نہ لکھتے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے کہ آپ کی حجت عراقیوں پر تو چل سکتی ہے، مجھ پر نہیں چل سکتی، بلکہ امیر معاویہ یہ کہتے کہ حجتک علی اہل العراق حجتک علی و اہل الشام، کہ جو دلیل آپ عراقیوں کو دیتے ہیں اسی دلیل سے میں مانتا ہوں. میں یہ غلطی ہرگز نہیں کروں گا، سب سے پہلے بیعت میں کروں گا. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، تمام صحابہ کو معلوم نہیں تھی. فئت باغیہ سے مراد کون سے ٹولی تھی؟ جس نے خلافت کی بغاوت کی، جس نے عثمان کو قتل کیا. پناہ کہاں دی؟ علی کے لشکر میں. حضور کی حدیث اس سے مراد تھی. کیوں؟ حضور کی حدیث کا اگر یہ مطلب بھی بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ٹولی باغی ہوگی تو یہ غلط ہے، خلاف واقعہ ہے. حضور خبر دے رہے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی ٹولی تجھے قتل کرے گی. معلوم ہو کہ ان کا وجود پہلے سے موجود ہوگا. اگر اس دن پیدا ہونی ہوتی تو حضور فرماتے کہ تقتلک فئۃ تسیر باغیۃ، ایک ٹولی عمار تجھے قتل کرے گی اور تیرے قتل کی وجہ سے وہ باغی بنے گی. ایسا نہیں ہے. حضرت عمار کا قتل ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ساری امت اس کے خلاف باغی کہلائے. سمجھ آ گئی؟ حضرت عمار کے قتل سے ایک آدمی تو باغی ہو سکتا ہے، ایک آدمی تو جہنمی ہو سکتا ہے، ساری امت کیسے جہنمی ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو باغی ٹولی کون ہے؟ سبائیوں کی، مالک بن اشتر نفعی کی، کنانہ بن بشر تجیبی کی، ابن جرموز کی، غافقی کی. جہاں میں تھی بات آخر میں کہہ دوں، جو دوست رکا لائے تھے وہ بھی سن لیں، میرے عزیز سید آصف علی شاہ صاحب بھی سن لیں، اختر علی شاہ صاحب بھی سن لیں، اور کو سید مار کا بیٹھے ہوئے تھے تو صحیح کان بڑے چکرو. چوتھی بات بیان کرتا ہوں کہ یہ روایت نامکمل ہے. یہ چوتھا جواب ہے کہ تھیوا کہ یہ روایت نامکمل ہے. فئت باغیہ پھر بھی حضرت معاویہ کا لشکر نہیں بنتا، لیکن یہ روایت نامکمل ہے. علامہ سید مصطفیٰ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 9ویں صدی ہجری کے محدث ہیں یا 8ویں کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے مدینہ منورہ کے حالات پر، کتاب الوفا، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. اس میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا انہوں نے نقل کیا، وہ آپ غور سے یاد رکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ محدث ابن زبالہ کی روایت سے ٹکڑا اس میں اضافہ ہے. وہ کیا کہ وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تقتلک الفئۃ الباغیۃ ولا یقتلک صحابی. کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق؟ حضرت امیر معاویہ کو معلوم، خود اسی لیے کہا کہ واللہ ما قتل نہ ہو وما قتل ہوا صحابی، میرے کسی ساتھی نے عمار کو قتل نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ حضور پاک نے عمار کے قاتل کو جہنمی کہا ہوا ہے. وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، جنت کا ٹکٹ لے چکا ہو، پھر جہنمی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ پھر جو ارادتاً جہنمی بنے وہ مسلمان ہوگا کہ منافق؟ تو محدث ابن زبالہ نے روایت کیا اور سید مصطفیٰ سمہودی نے وفاء الوفا میں نقل کیا. وہ کیا؟ فکرہ ساتھ جوڑو کہ عمار تم کو باغی ٹولی قتل کرے گی، میرا کوئی صحابی تم کو قتل نہیں کرے. یہ فکرہ پکا دو، بلا یقتلک اصحابی. کیا فرمایا آخر میں؟ کہہ لو ذرا، بلا یقتلک اصحابی، تمہیں قتل کرنے والا کو باغی تو ہوگا، میرے صحابہ میں سے ایک متنفس بھی تمہارے قتل میں شریک نہیں ہو. جب ہے نہیں تو ماننا پڑے گا کہ نہ تو حضرت علی کے لشکر کے کسی صحابی نے قتل کیا، نہ امیر معاویہ کے لشکر کے کسی صحابی نے قتل کیا. قتل کس نے کیا؟ باغیوں نے. باغی کون تھا؟ جو خلافت کے باغی کون تھے؟ سبائی تھے. سب سے بڑا گروپ کہاں تھا؟ مصر کا. عمار بن یاسر کی رپورٹ سے پریشان تھے، انہی کو دھوکہ دیا، ان کے خلاف دل میں بغض تھا کیونکہ ان کی رپورٹ مصر کے سب سے زیادہ خلاف تھی، اور اسی کے مطابق امیر معاویہ نے بعد میں ایکشن بھی لیا. ان کو خوب جوتے مال کر مصریوں کو سیدھا کیا. ایک شہر ایسا تھا خربتا،
تو جس نے اس دور میں بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی، لیکن نہ عثمان غنی کے خلاف ہوئے، نہ حضرت علی کو برا کہا، نہ امیر معاویہ کو برا کہا۔ جب امیر معاویہ کی حکومت مستقل ہو گئی، سب سے پہلے بیعت کرنے والے خربتا والے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی، کیا کہا کہ تقتلوا کا فیات الباغیت ولا یقتلوا کا اصحابی۔ اس ٹکڑے کے جڑنے کے بعد اگر کوئی روپے میں 2 پیسے شبہ باقی بھی تک وہ بھی حبام منصورہ ہو گیا۔ اب اسی پر بس کرتا ہوں، نماز ہوتی ہے، انہوں نے تیاری کرنی ہے، فٹافٹ کرنا ہے۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے تمام بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔